बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज का सबक है जी सफ़ा नंबर 15। हम आखिरी सफ़ा शुरू कर रहे हैं आज। 15 का इशारा ए और बी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे। और इसमें हमने सूरतुल बक़रा की एक आयत का टुकड़ा पढ़ना है। कोर्स 2 में हमने पहले 5 सफ़हात पढ़े थे जहाँ हिदायत और हिदायत के मुखातब अफराद का तज़किरा था, और कोर्स 3 में हमने दूसरे 5 सफ़हात पढ़े जहाँ बनी इसराइल के वाक़यात थे। कोर्स 4 में भी वही मज़मून चल रहा है, बनी इसराइल के हालात और वाक़यात बयान हो रहे हैं। दाएं हाथ की उंगलियों पर हम अपने इशारात को याद कर रहे हैं। जो अब तक हम कर चुके हैं उनको एक बार दोहरा लें। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक, मीसाक खून, कत्ल इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक, किताब का इनकार, बुरा सौदा, कुफ्र का, ईमान लाओ, मीसाक, तू उठाकर, आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा 15वां सफ़ा है जिसमें हम 4 इशारात देखेंगे। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राइना मत कहो। शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते राइना मत कहो। मुख्तसर इशारे हम लेंगे। शयातीन, जुदाई, जानते बूझते राइना। शयातीन, जुदाई, जानते बूझते राइना। शयातीन, जुदाई, जानते बूझते राइना। पहला इशारा है शयातीन की पैरवी। अल्लाह ताला बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदअमालियों को जिक्र फरमा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने वाले नहीं थे। इन आयात की रोशनी में यकीनन हमें भी खुद को चेक करना चाहिए कि क्या हम भी अपने इत्तिबाए रसूल के दावों में सच्चे हैं या नहीं। अगर हम असबाब को देखें तो आयत के इस हिस्से में हमें ये असबाब मिलते हैं कि जब कोई माशरा अल्लाह की किताब से दूर हो जाता है तो फिर लोग खानदानों को उजाड़ते हैं, फैमिली सिस्टम तबाह होता है, चाहे उसके लिए जादू ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। और जादू सीखना या जादू करना जो है वो हराम है। फरिश्ते नेक लोगों के लिए दुआएं करते हैं और उनकी मदद करते हैं, जबकि शयातीन बुरे वसवसे डालते हैं और बुरे लोगों की हेल्प करते हैं। और हमारे लिए ज़िंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों में आजमाइश है, हमें अल्लाह से इस्लाम पर साबित कदमी की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सलामती वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमाए। नए अल्फाज हमें सिर्फ 3 मिलेंगे, बाकी सारे अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पढ़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं तिलावत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। और वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और उन्होंने पैरवी की उस चीज़ की जो शयातीन पढ़ते थे सुलेमान की बादशाहत में, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे और वो चीज़ सिखाते थे जो नाजिल किया गया 2 फरिश्तों पर बाबिल में, और 2 फरिश्ते थे हारूत और मारूत। और वो 2 फरिश्ते नहीं सिखाते थे किसी को भी, यहाँ तक कि वो कह देते कि हम तो फितना है, बस तुम कुफ्र में ना पड़ो। लफ्ज़ ब लफ्ज़ वत्तबअू, इत्तबा यत्तबिउ से इत्तबा इत्तबअू, और उन्होंने पैरवी की, माँ वो जो या उस चीज़ की जो तत्लू पढ़ते थे, तला यतलू से यतलू यतलू यतलूना ततलू अतलू ततलूना नतलू, और ये है हिया ततलू। हिया ततलू क्यों है? क्योंकि अशयातीन आगे जमा मुकस्सर आ रही है। ठीक है जी। ततलु शयातीन, जो तिलावत करते थे, पढ़ते थे शयातीन।
अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क में यानी बादशाहत में, वमा कफरा और नहीं कुफ्र किया सुलेमान ने, वलाकिन शयातीन कफरू लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, युअल्लिमून वो सब सिखाते थे, अन्नासा लोगों को, अस्सिहरा जादू। वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया, अलल मलकैनी दो फरिश्तों पर, मलक की जमा हमने पढ़ी थी मलाइका, और यहाँ का डुअल और है तस्निया मलकैनी। बिबाबिला बाबिल इलाके का नाम है, बाबुल जिसको कहा जाता है। हारूता व मारूत ये दो फरिश्तों के नाम। वमा युअल्लिमानी और नहीं सिखाते थे वो दोनों फरिश्ते, मिन अहदिन किसी एक को भी। अहदिन का माना एक, मिन अहदिन का माना कोई एक, किसी एक को भी नहीं सिखाते थे। हत्ता यहाँ तक के यकूला, ये यकूलानी था, नून इसका ड्रॉप हो गया हत्ता की वजह से, तो यकूला रह गया। वो कह देते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तो बस फितना है, आजमाइश है। फला तकफुर, तो बस तुम कुफ्र न करो। तो बयान ये किया जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बहुत आम हो चुका था। चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू से मुताल्लिक तमाम किताबों को जमा करवाया और उन्हें दफन करवा दिया। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो किताब में ये बात मेंशन है। लेकिन बुरे लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि उन्होंने जो तमाम किताबों को जमा किया था जादू का, फिर उस जादू की मदद से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े हाकिम बने। यही नहीं बल्कि बुरे लोगों ने अवाम से ये भी कहा कि हम तुमको भी वो जादू सिखा देंगे और तुम भी उससे अजीम और बड़े आदमी बन जाओ। अब लोग पहले से ही अल्लाह की किताब से गाफिल हो चुके थे, जैसे कि पिछली आयत में आया था कि नबज़ फ़रीक़ुम मिन अहलिल किताब किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, एक अहले किताब के एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को अपने पीठ पीछे फेंक रखा था। तो वो पहले ही किताब से गाफिल थे। अब जो है वो उनको कुछ लोगों ने कहा कि हम जादू के जरिए तुम्हें अजीम बना देंगे, तो अब उनका रुख जादू करने और करवाने की तरफ हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो ये बादशाहत मिली हुई है, ये बादशाहत जादू की वजह से नहीं है। अल्लाह ने जादू को कुफर से ताबीर किया है। तो इससे पता चलता है कि जादू करना कुफर है। अब फिर हुआ क्या कि जब ये लोग इस फितने में पड़े तो अल्लाह ने मजीद उनकी आजमाइश के लिए दो फरिश्ते भेजे थे, और वो फरिश्ते जो है वो उनको जादू ही की चीजें सिखाते थे, लेकिन सिखाने से पहले वो बता देते कि हम तो तुम्हारी आजमाइश के लिए, कि आया तुम इस फितने में पड़ते हो या अपने आप को फितने से बचा लो। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह वो क्या क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, नाहक किसी की जान लेना जो अल्लाह ने हराम कर रखा है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, और जंग के दिन पीठ फेरना, यानी पीठ फेर कर भाग भाग जाना, और पाक दामन गाफिल मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। ये वाली हदीस हम शायद इससे पहले भी किसी कोर्स में देख चुके हैं, तो एक दफा फिर से याद दहानी है हमारे लिए। 7 बड़े बड़े गुनाह हैं, शिर्क, जादू और कत्ल नाहक, सूद खाना, यतीम का माल खाना, और अगर हम जंग के मैदान में हैं तो पीठ फेरना, और किसी गाफिल मोमिन औरत पर तोहमत लगा। अल्लाह ताला हमें इन तमाम गुनाहों से महफूज रखे और अपना खास फजल करम फरमाए कि हम इन गुनाहों में न पड़े। तो आयात दोहरा ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु, और उन्होंने पैरवी की उसकी जो पढ़ते थे शयातीन, अला मुल्की सुलेमाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में, वमा कफर सुलेमानु और नहीं कुफ्र किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन शयातीन कफरू और लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, वो सिखाते थे लोगों को जादू। वमा उनजिला अलल मलकैनी और जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर, बिबाबिला बाबिल में, हारूता व मारूता, हारूत और मारूत। वमा युअल्लिमानी और नहीं सिखाते थे वो दोनों यानी फरिश्ते, मिन अहदिन किसी एक को भी, हत्ता यकूला यहाँ तक कि वो दोनों कह देते,
انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر۔ تو اس حصے کا مکمل ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھنے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تو کفر نہ کر۔ تو اسباب ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ کتاب اللہ سے دوری کی صورت میں لوگ جو ہے وہ خاندانوں کو اجاڑ دیتے ہیں، اور خاندانوں کو سوشل سسٹم کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے اگر ہم کتاب اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر چلیں، اور اس کے لیے پھر جادو کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اور فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں مختلف چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، ہمیں اللہ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی اس طرح کے مختلف فتنے نظر آ سکتے ہیں جو بظاہر بڑے اچھے نظر آئیں، تو ہم بجائے ان فتنوں میں پڑھنے کے، ہمارا رخ اور رجوع ہونا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف، کہ آیا جو بات کی جا رہی ہے یا جو بات ہمیں اچھی لگ رہی ہے، کیا یہ ہمارے لیے آخرت کے حوالے سے اور ہمارے دین کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں۔ جی طارق صاحب، کوشچن ہے آپ کا؟ سر یہ آپ نے بتایا تو ہے لیکن وہ میرے ذہن سے اتر گیا ہے کہ تتلو یہاں ہیا تتلو کی سینس میں آیا ہے نا؟ جی جی ہیا تتلو آیا ہے، اور اس کے آگے جو الف جمع مکسر کی وجہ سے، جی جی جمع مکسر کی وجہ سے۔ اچھا جی، اور دوسرا یہ ہے، اچھا جی، اور یہ الف اس کے آخر میں جو آ رہا ہے، عام طور پر الف جو ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے، جی لیکن بعض جگہوں پر جو ہے وہ قرآن مجید کا یہ خاص رسم الخط ہے، بعض جگہوں پر اس طریقے سے الف آیا ہوا ہے لیکن وہ جمع نہیں ہے، وہ صرف رائٹنگ اسٹائل میں الف آ گیا جیسے یہاں جی پر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جو حدیث ہے جی اس میں جو آخری لکھا ہوا ہے جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، لیکن وہ اس کے آگے بلاکس بنے ہوئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ جو آپ کی سلائیڈ ہے نہیں، وہ شاید یہاں پر جو ہے نا سافٹ ویئر نے کچھ اس کے فونٹس نہیں لیے ہیں یہاں پہ۔ اچھا جی اچھا جی اچھا جی۔ سسٹر عظما؟ جی سر، تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہوئی ہے اس میں۔ آپ نے کہا شیاطین جو ہے وہ جمع مکسر ہے، تو یانون تو آ رہا ہے اس کے اینڈ پہ، تو یہ جمع سالم نہیں ہوگی؟ نہیں، شیطان کی جمع اگر جمع سالم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ جمع سالم کیسے بنتی ہے؟ واحد کے اینڈ پہ واو نون یا یا نون لگا دیتے ہیں، تو اچھا یہاں اس میں واحد الف کو انہوں نے کھا لیا ہے، الف جی نہیں ہے نا ادھر؟ نہیں، اس میں تو پڑھنا تھا نا شیطانونا یا شیطانینا، وہ تو شیطانونا یا شیطانینا ہوتا تو پھر جمع سالم ہوتی۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسے جی مسکین کی جمع جیسے مساکین آتی ہے تو وہ بھی جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہی ہے، کیونکہ سر واحد پورا موجود ہو اور اس کے آگے واو نون اور یا نون کا اضافہ ہو تب وہ جمع سالم ہوتی ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے مثال کس کی دی ہے؟ ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیجیے گا، کیا ورڈ آپ نے بولا؟ مساکین، مسکین کی جمع آتی ہے مساکین، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے نا؟ جی وہ بھی یہی ہے، جی مکسر ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اے اللہ جن کاموں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے ہمیں بھی ان سے دور رکھیے، اور جو آزمائشیں آپ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہیں ہمیں ان میں صبر کے ساتھ کامیابی عطا فرمائی، آمین۔ پلان بنایا میں جائے۔ نے آپ سے وہ کوئری ڈسکس کرنی ہے جو میں نے منڈے کو کی تھی، وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی تو میرا خیال ہے نہیں سر سوری، میں نے دیکھی نہیں، ابھی میں نے میسج آپ کا دیکھا بہرحال کہ وہ تھی۔ اچھا جی، میں نے سر منڈے کو کی تھی وہ، تو اچھا گروپ میں کی تھی، تو مجھے کوئی گروپ میں سے بھی رسپانس نہیں آیا، اچھا تو وہ ذرا آج ڈسکس کر لیں گے جی جب ہم گرامر کا پورشن کریں گے تو۔ جی سر، انشاءاللہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ہم ان سے دور رہیں گے، اور کوئی بھی الٹی بات ہم نہیں سیکھیں گے۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ سے ہی دعا مانگ کر اپنی حاجات پیش کریں گے۔ اسماء شیاطین، واحد اس کا شیطان جمع مکسر ہے، اور سحر جو ہے وہ جادو کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اسحار، سحر کی جمع اسحار، جادو کو کہا جاتا ہے۔ اور ملکین یہ ڈوئل ہے ملک کا، ملک کا ڈوئل جو ہے وہ ملکان الف نون کے ساتھ آئے گا،
اور اگر وہ ملکن یا ملکن ہو تو پھر اس کا ڈوئل ملکینی آئے گا. ٹھیک ہے جی سسٹر سدرا. سر یہ آپ نے پہلے بتایا کہ یقولا جو ہے اس کا نون ڈراپ ہوا ہے سر، یہ ماں کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ نہیں، حتیٰ کی وجہ سے. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے لی، اور وہ گرامر میں جا کے نا ہم نے اینڈ پہ ایک سلائیڈ پہ پورا وہ آیا تھا کہ فعل مضارع کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو جی ٹھیک سر. اس میں آیا تھا ان، لن، لی اور حتیٰ، یہ 4 جی حروف اگر آ جائیں فعل مضارع سے پہلے تو بھی نون والے جو ہوتے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور اس کو نصب کی علامت کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا سر، جزاک اللہ. فتنتن، اور اس کی جمع آتی ہے فتن. تو ملکین ڈوئل ہے. ملکان الف نون کے ساتھ آئے گا اگر واحد ہو، ملکن پیش کے ساتھ ملکن آ رہا ہو. لیکن اگر ملکن یا ملکن کی جمع بنانی ہو تو پھر ملکینی آئے گا. جیسے مسلمن یا مسلمین کی جمع مسلمینہ آتی ہے، اسی طرح ملکن یا ملکن کا ڈوئل اگر بنانا ہو تو پھر ملکینی استعمال ہوتا ہے. اور اس کانسیپٹ کو انشاءاللہ مزید ہم پڑھیں گے QC5 میں ڈیٹیل کے ساتھ کہ ڈوئل کے اندر زبر زیر اور پیش کی کیا ڈوئل اور پلورل دونوں میں، تو وہاں انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے. افعال کو دیکھ لیں. ملک جو ہے وہ یہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے. ضربہ کا پیٹرن ہے ملکہ، یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک. اور ملک بھی استعمال ہوتا ہے بادشاہ. ملکہ کا معنی وہ مالک ہوا. سوری سر، یہ ملکن آئے گا تو ملکونا جو بنے گا وہ بھی ڈوئل کے لیے ہی آئے گا؟ نہیں، ملکن آئے گا تو پھر ڈوئل کے لیے ملکان آئے گا. ملکانی. سر پلورل تو اس کی ملائکہ ہی ہوگی نا جی؟ جی پلورل اس کی ملائکہ ہی ہوگی. جو ملک ہے اس کا پلورل ملائکہ آئے گی، وہ ملکون یا ملکین نہیں آتی ہے، اس کی جمع ملائکہ ہی آتی ہے. کفارہ نصارہ کا پیٹرن کفارہ، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر، اس نے انکار کیا، کفر کیا. سحر فتح کا پیٹرن ہے سحرہ، یسحر، اسحر، ساحر، مسحور، سحر. سحرہ کا معنی اس نے جادو کیا. اور اردو میں ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں اس میں سے کون سا؟ مسحور. مسحور کن کسی کی جو ہے وہ پرسنالٹی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے بڑی مسحور کن پرسنالٹی ہے، یا کسی کی آواز اچھی ہو تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے مسحور کن آواز ہے، جو ایک وہ اپنے ٹرانس میں لے لیتی ہے. فتنتن ضربہ کا پیٹرن ہے فتنہ، یفتن، افتن، فاتن، مفتون. اور فتنتن فتنہ وہ آزمائش میں مبتلا ہوا یا اس نے آزمائش میں ڈالا، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کمزور افعال میں تتلو، تلا یتلو، دعا یدعو کی طرح، تلا یتلو، اتلو، تالن، مطلوب، تلاوت. تلاوت کرنا. اور تلا کا ایک معنی پیروی کرنا بھی آتا ہے، کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. یقولا قالا یقولو سے جو ہے وہ ڈوئل استعمال ہوا ہے، یقولو، یقولانی، اور اس کا نون ڈراپ ہوا حتیٰ کی وجہ سے. مزید فی میں واتبعوا، اتبع، اختلف کا پیٹرن اتبع، یتبع، اتبع، متبع، متبع، اتباع، پیروی کرنا. یعلمون، علم کا پیٹرن ہے باب تفعیل، علم، یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم. اور انزل اسلمہ کا پیٹرن انزل، ینزل، انزل، منزل، منزل، اور انزال. باب افعال. الحمدللہ یہ آیت کا حصہ تو ہمارا الحمدللہ. سر ایک تھوڑی سی میں ذرا وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ذرا، کیونکہ مجھے ابھی جب سدرا نے کوشچن پوچھا تھا مجھے سمجھ نہیں لگی تھی، بٹ آئی گاٹ اٹ. اس میں آپ نے کہا تھا یہ یقولانی ہونا چاہیے تھا ایکچولی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ حتیٰ آ کے اس لیے نون ڈراپ ہو گیا. از اٹ ایسے ہی ہے. اوکے جزاک اللہ. ایسے ہی حتیٰ کی وجہ سے. تو گرامر میں آج ہم نے مزید جو پڑھنا ہے وہ فعل مضارع ہی کے اندر نصب کی حالت پڑھنی ہے ایک، اور ایک نئے لفظ کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم، ہے لن. فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے. 3 حروف والے افعال، یعنی 3 حرفی افعال جو تھے صحت مند ہوں یا کمزور، دونوں صورتوں میں اگر ان سے فعل مضارع سے پہلے لن آ جائے
تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا. فعل مضارع کی اصلی حالت ہے یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. اور چھری والے حروف اگر اس سے پہلے آ جائیں، وہ چھری والے حروف لم، لما، ان، من، ما اور لی، فل اور ول. اور یہ لی، فل اور ول میں تینوں لام جو ہیں ان کا معنی ہے چاہیے. جب چاہیے والا لام آ رہا ہو، جس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اسے چاہیے یہ کرے، تو پھر یہ جزم کی حالت میں آئیں گے. لم کے ساتھ ہم پریکٹس دیکھ لیں. لم یفعل، لم یفعلو، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل. اور ان، لن، لی اور اللہ، حتیٰ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ اگر آ جائیں تو یہ ہتھوڑی والے حروف ہیں. یہ جب آتے ہیں تو فعل مضارع کے آخر میں نصب کی حالت بن جاتی ہے. یعنی اصلی حالت جو آ رہی تھی یفعلو یفعلون، اس کو کہتے ہیں رفع کی حالت، بلند کی ہوئی. رفع بلندی کو کہتے ہیں، بلندی کی حالت پیش کے ساتھ. اور آخر میں جزم آ رہا ہو، سکون، تو اس کو کہتے ہیں جزم کی حالت. اور زبر آ رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں نصب کی حالت. تو ہم لی کے ساتھ پریکٹس اس کی کر کے آئے تھے. تاکہ والا معنی جب دے رہا ہو تو لیفعل، لیفعلو، لتفعل، لافعل، لتفعلو، لنفعل اور ہی لتفعل. اور ایک اور لام ہم پڑھ چکے ہیں، لام تاکید والا، جس کے بعد فعل مضارع کے اینڈ پہ نون شد والا آ جاتا ہے. اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نان چینجبل ہے، اس میں مزید تبدیلی کوئی نہیں ہو سکتی. لا یفعلن، لا یفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن اور ہی لتفعلن. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جمع کے لیے ہمیں پیش نظر آ رہی ہے لا یفعلن اور لتفعلن. باقی سارا زبر کے ساتھ ہی آ رہا ہے لا یفعلن، لافعلن. تو ہم جو پڑھ چکے ہیں ایک بار اس کو تھوڑا سا کوئکلی جملے دہرا لیتے ہیں. قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ. کورس 1 تھا. کورس 2 میں ہم نے جو ٹیبلز پڑھے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل. اس کے علاوہ مزید کچھ ٹیبلز بھی ہم نے دیکھے تھے، امارا، رضیہ، شاء وغیرہ. اور مزید فی کے ہم پڑھ چکے تھے، ان کو اگر ہم یہاں نہ ہونے کے باوجود ہم ایک بار دہرا لیتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علم، حاسبہ، اسلم. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف، استغفر. قرآن میں تدبر کیجئے، آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر، تدارسا اور انقلاب. یہ ہمارے مزید فی کے ٹیبل تھے. اب ہم نے سیکھنا ہے اس سبق میں لن پلس فعل مضارع کا استعمال. تو فعالہ اس نے کیا ہے، تو 3 حروف والے صحت مند افعال میں سے ایک فعالہ کو لیں اور اس کے فعل مضارع کے ساتھ لن کو ایڈ کر کے ہم پریکٹس کریں. تو اصل میں تھا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو اور ہی تفعلو. جب اس کے ساتھ لن استعمال ہو جائے گا تو لن کیا کرے گا، ایک تو یہ فعل مضارع اسی طرح لم کی طرح اس کے جو ہے وہ 4 کام ہوں گے. پہلی بات یہ کہ یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، ماضی وغیرہ کے ساتھ نہیں آئے گا. اور دوسری بات کہ یہ فعل مضارع کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں، پریزنٹ کا یا فیوچر کا. تو یہ اس میں سے پریزنٹ والا میننگ ختم کر دیتا ہے، صرف فیوچر کے لیے کر دے گا اس کو. 2 ہو گئی. تیسری بات، فعل مضارع کا عمومی معنی اگر لن کے بغیر ہو تو پازیٹیو معنی ہوتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، یہ اس کو نیگیٹو کر دے گا، وہ نہیں کرے گا. پازیٹیو کو نیگیٹو کر دے گا. 3 باتیں ہوگی. اور چوتھی بات، فعل مضارع کے اینڈ پہ یہ زبر دے دے گا. سنگولر ہوگا تو زبر آ جائے گی، پلورل ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا. یعنی نون والے جو افعال ہیں، اور نون والے افعال ہم پڑھ چکے ہیں افعال خمسہ کہلاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، تفعلون اور مؤنث کے لیے انتی تفعلین. یہ 5 افعال ہیں جن کو افعال خمسہ کہتے ہیں. اور ان افعال کے نون کو یہ ڈراپ کر دے گا. سیم اسی طرح جس طرح لم کے اندر ہم نے پڑھا تھا. فرق یہ ہوگا جب ہم اس کو بیان کریں گے تو ہم کہیں گے اگر پہلے لم آ رہا ہے تو یہاں نون کا حذف ہو جانا، نون کا ڈراپ ہو جانا جزم کی علامت ہے.
اور اگر اس سے پہلے لن آ رہا ہے لام نون کے ساتھ تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ نون کا ڈراپ ہو جانا نصب کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کسی ون میں یہ بات بالکل ایک سلائیڈ پہ ہم نے دیکھا تھا جب آیا تھا لم یلد ولم یولد, وہاں ہم یہ بات کرتے تھے کہ لم ڈز ناٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور لن جو ہے وہ ول ناٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے. لم کیا کرتا ہے, فعل مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے, لم لام اور میم والا یہ فعل مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے, اور لن لام اور نون والا فعل مضارع میں جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی تھے اس میں سے پریزنٹ ختم کر دیتا ہے, صرف فیوچر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو یاد رکھیے گا. تو اس کا ترجمہ ہوگا لن یفعل, وہ ہرگز نہیں کرے گا. ایک تاکید کا معنی بھی آ جائے گا, لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا, بلکہ اس کو اگر کہا جائے ول ناٹ کی بجائے ول نیور ترجمہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا, لن یفعلوا وہ سب ہرگز نہیں کریں گے, لن تفعل آپ ہرگز نہیں کریں گے, لن افعل میں ہرگز نہیں کروں گا, لن تفعلوا آپ سب ہرگز نہیں کریں گے, لن نفعل ہم سب ہرگز نہیں کریں گے, یا لن تفعل وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی. دہرائیے, لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن افعل لن تفعلوا لن نفعل یا لن تفعل. لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن افعل لن تفعلوا لن نفعل هي لن تفعل. لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن افعل لن تفعلوا لن نفعل هي لن تفعل. بول چال هل يفعل, جب ہم یہ کہتے ہیں هل يفعل تو اس کے اندر دونوں معنی ہیں, کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا. یہ بھی ایک بات سمجھ لیں. یفعل جب ہم فعل مضارع بولتے ہیں تو ہم جب جو یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی پائے جاتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں معنوں میں یوز ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم یوز کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اس میں دونوں معنی ہوں گے, پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی. وہ ہمارے مائنڈ کے مطابق اور کانٹیکسٹ کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے, کبھی صرف پریزنٹ والا ترجمہ کریں گے, کبھی فیوچر والا. سر تو اس کا آنسر ہم کر سکتے ہیں نا, لا یفعلوا اور لن یفعل. لا یفعلوا کریں گے تو دونوں معنوں کے لیے ہوگا, پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. لیکن اگر ہم نے فیوچر کی ہی صرف طرح بات کرنی ہے تو لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا. تو یہ جو جواب ہے یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سوال میں جو حل یفعل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریزنٹ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی. جواب جب آ رہا ہے لن کے ساتھ تو یہ بتا رہا ہے کہ کوشچن میں جو یفعلوا آیا تھا اب اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں لیے جا سکتے تھے, تو ہم نے یہاں پر فیوچر مراد کیا. ٹھیک ہے, تو هل یفعلوا کیا وہ کرے گا, لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا, هل یفعلون کیا وہ سب کریں گے, لن یفعلوا وہ ہرگز نہیں کریں گے, هل تفعلوا کیا آپ کریں گے, لن افعل میں ہرگز نہیں کروں گا, هل تفعلون کیا آپ سب کریں گے, لن نفعل ہم سب ہرگز نہیں کریں گے. هل يفعلوا لن يفعل, هل يفعلون لن يفعلوا, هل تفعلوا لن افعل, هل تفعلون لن نفعل. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی جب فعل مضارع آتا ہے تو ہم اس کا کوئی ایک ٹرانسلیشن لے رہے ہوتے ہیں, ہم دونوں کو نہیں لے رہے ہوتے. جب ہم رننگ ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں تو کہیں پر بھی فعل مضارع آتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اوبلیگ ہم کرتا ہے یا کرے گا والا ترجمہ کریں, بلکہ ہم ایک ہی معنی لیتے ہیں. والذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ہم وہاں پر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم یہ ترجمہ کر رہے ہوں وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے, بلکہ وہاں پر لاتے ہیں پریزنٹ والا ترجمہ ہی ریکوائرڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ھدی للمتقین, متقین کی صفات بیان ہو رہی ہے. تو متقین وہی ہیں جو ابھی ایمان لا رہے ہیں, ابھی نہیں لا رہے تو وہ متقین میں شامل نہیں. ٹھیک ہے جی. تو قرآن میں جب بھی آئے گا فعل مضارع یا ایون عربی زبان میں بھی جب کوئی بولا جائے گا, جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو وہ دونوں معنوں میں اس کے اندر یہ ایبلٹی تو ہے کہ اس کو پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں لیا جائے, لیکن جب کسی جملے میں بولا جاتا ہے خاص کانٹیکسٹ میں تو اس میں کوئی ایک میننگ طے ہوتا ہے, یا یہ پریزنٹ کا ترجمہ کیا جائے گا یا فیوچر کا ترجمہ کیا جائے گا. تو قرآن میں یہاں ایک ہی آیت میں یہ دونوں لم اور لن دونوں کا استعمال ہوا ہے.
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سوری فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو لم تفعلوا میں جو پہلا ہے لم تفعلوا میم والا، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لم تفعلوا میں تفعلوا کے آخر سے نون جو ڈراپ ہوا ہے یہ جزم کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جزم کی وجہ سے ہوا ہے. جبکہ جو دوسرا ہے لن تفعلوا ولن تفعلوا والا نون کے ساتھ، تو یہاں پر یہ نصب ہے. ظاہری طور پر دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، دونوں سے نون ڈراپ ہوا ہے، لیکن جو پیچھے حرف ہے لم اور لن کا فرق یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر لم کے ساتھ آ رہا ہو تو یہ جزم ہے، اور اگر لن کے ساتھ آ رہا ہو تو یہ نصب. یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے. قرآن میں مزید مثالیں دیکھ لیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ کسی 3 میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کچھ اور لے کے آؤ. تو لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، اصل میں تھا نصبرو ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے، پریزنٹ فیوچر دونوں معنوں میں آ سکتا ہے. لیکن لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، اب تک ہم نے کیا آئندہ نہیں کریں گے، اور ہرگز نہیں کریں گے. تو نصبرو سے نصبرا ہو گیا لن کی وجہ سے. سمع اسی طریقے سے ہے، اس کا فعل مضارع لیں گے تو لن کے ساتھ آ جائے گا لن یسمع، وہ ہرگز نہیں سنے گا. لن یسمعوا وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع آپ ہرگز نہیں سنیں گے. لن اسمع میں ہرگز نہیں سنوں گا. لن تسمعوا آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن نسمع ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. اور ہیا لن تسمع وہ عورت ہرگز نہیں سنے گی. یہ ایکچوئل لفظ تو یسمعو ہے نا جی، لن یسمعو. جی ایکچوئل یسمعو ہے، جب لن آ جائے گا تو پھر یہ یسمع ہی رہے گا، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ یسمعو ہے، یہ یسمع ہی ہوگا پھر اس کا. ٹھیک ہے جی، دوہرا لیں 2 مرتبہ. لن یسمع لن یسمعو لن تسمع لن اسمع لن تسمعو لن نسمع ہیا لن تسمع. لن یسمع لن یسمعو لن تسمع لن اسمع لن تسمعو لن نسمع ہیا لن تسمع. بری بات سننے کے بارے میں اگر کہا جائے حل یسمعو کیا وہ سنے گا، تو لن یسمع وہ ہرگز نہیں سنے گا، یعنی بری بات نہیں سنے گا. حل یسمعون کیا وہ سب سنیں گے، لن یسمعو وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. حل تسمعو کیا آپ سنیں گے، لن اسمع میں ہرگز نہیں سنوں گا. حل تسمعون کیا آپ سب سنیں گے، لن نسمع ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. ایک بار دہرا لیں. حل یسمعو لن یسمع حل یسمعون لن یسمعو حل تسمعو لن اسمع حل تسمعون لن نسمع. سر یہ پچھلی سلائڈ کا ٹائم نہیں، ایک چیز مجھے بتا دیجئے، وہ جو تھا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، تو آپ نے کہا جو پہلا ہے وہ اس کی وجہ جزم ہے اور دوسرے کی وجہ نصب ہونا ہے، وہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے وہ کس طرح سے آپ نے کہا ہے. سر وہ اس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ لم تفعلوا ہو یا لن تفعلوا ہو، دونوں کی شیپ ایک جیسی ہے، تفعلوا اور تفعلوا، دونوں میں کوئی ظاہری طور پر چینج تو نظر نہیں آ رہا. نہیں جی، دونوں میں ایک ہی ایکشن ہوا ہے کہ نون ڈراپ ہوا ہے جی. اب ہمیں کوشچن آ جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ جی یہاں پر کیوں نون ڈراپ ہے، کس وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہے، جزم ہے، نصب ہے، یا کوئی اور وجہ ہے. تو لم کے ساتھ اگر سوال ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہاں جزم کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہے، اور اگر لن کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں نصب کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہے. اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیجئے. اب دیکھیے یہ لم یفعلوا اور لم تفعلوا، ایک سیکنڈ. اب یہ جو یہاں پر تھا اصل میں تفعلون، اور سوال میں آ گیا جی کہ لم تفعلوا، اس میں لم تفعلوا میں نون جمع والا نون، جمع کا نون کیوں ڈراپ ہوا ہے، کیوں ڈراپ ہوا ہے.
اب آپ بتائیں لم تفعلوا میں کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ کیونکہ وہ لاسٹ والا ورڈ جو ہے ویسے تو وہ پیش اس کو دے دیتے ہیں نا، نہیں ساکن جزم دے دیتے ہیں، لیکن اس میں اگر نون آئے تو جمع میں ہم نے نون ڈراپ کرنا ہے، باقی جمع میں نون ڈراپ کرنا ہے. تو اب یہ لم بتاتا ہے، ہم نے دیکھیں لم کی 4 باتیں ہم نے پڑھی تھی. لم کی خاص بات کیا تھی کہ یہ جزم دیتا ہے آخر میں، جزم دیتا ہے آخر میں. اور پھر جزم کی صورتیں ہم نے پڑھی تھی. نمبر 1 آخر میں جزم کی علامت آ جائے گی اور نون ڈراپ ہوگا، دوسرا نون ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ کمزور حرف ڈراپ ہو جائے گا. تو یہاں پر نون تھا تو لم نے نون کو ڈراپ کر دیا جزم کی وجہ سے. لیکن اسی لم کی بجائے اگر لن ہوگا تو اب یہ جو نصب دے رہا ہے تو اس کے نصب کی 2 علامتیں. نمبر 1 آخر میں زبر آ جائے گی اور نمبر 2 نون ڈراپ ہو جائے گا. اس میں کمزور حرف ڈراپ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ان دونوں کا فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ لم کیا کرتا ہے اور لن کیا کرتا ہے. تو لم کے ساتھ جزم ہے اور لن کے ساتھ جو ہے وہ نصب ہے. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سر. اب آ گیا قال یقول. اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر یقول والا آ گیا. تو جزم کی ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھیں کہ جزم 3 صورتوں میں نظر آتی ہے ہمیں. ایک آخر میں سیدھا سیدھا سمپل جزم کا سائن آ رہا ہو سکون والا. دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی کہ اگر نون ہے تو نون ڈراپ ہو جائے گا. اور تیسری صورت پڑھی تھی کہ اگر کمزور حرف ہے تو کمزور حرف بھی ڈراپ ہو جائے گا. کمزور حرف بھی ڈراپ ہو جائے گا. جبکہ نصب میں کمزور حرف ڈراپ نہیں ہوتا. جو ہیمر ہتھوڑی والا حروف ہیں ان کی وجہ سے کمزور حرف ڈراپ نہیں کیا جاتا. اگر وہ پہلے سے موجود ہے پہلے مضارع میں تو وہ موجود رہے گا، اس میں کوئی جو ہے وہ چینج نہیں آئے گا. اگر وہ پہلے سے ہی جا چکا ہے تو ٹھیک ہے وہ رہے گا. جیسے وعد یعید ہے تو یعید میں آلریڈی ہم کمزور حرف کو ڈراپ کر چکے ہیں. اسی طرح وہابہ یہبو ہے وہاں پر بھی ہم کمزور حرف کو ڈراپ کر چکے ہیں پہلے سے. یعنی وہ چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جزم ہو کمزور حرف وہاں پر گیا ہی گیا ہے شروع میں جو آتا ہے وہابہ وعدہ والے کیس میں. تو وہ چونکہ پہلے سے گیا ہوا ہے تو اب یہاں پر جب لن کے ساتھ ہم کہیں گے لن یعیدہ یا لن یہابہ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر اس کے نصب کی جو انڈیکیشن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کمزور حرف کا جانا ہے، بلکہ کمزور حرف تو کسی اور وجہ سے گیا ہوا ہے. نصب کی وجہ یہ وہاں پر شو ہو رہی ہے، نصب ہمیں شو ہو رہی ہے زبر کی فارم میں. اسی طرح یقولو ہے تو یقولو یقولون تقولو اقولو تقولون نقولو اور ہی تقول. یہاں کمزور حرف آ رہا ہے واو. ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کو لن کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ لن یقولا رہے گا، واو کہیں نہیں جا رہا، موجود ہے. لن یقولا نون آ جائے گا تو نون ڈراپ ہوگا. لن یقولو لن تقولا لن اقولا لن تقولو لن نقولا اور ہیا لن تقول. ترجمہ لن یقولا وہ ہرگز نہیں کہے گا، لن یقولو وہ سب ہرگز نہیں کہیں گے، لن تقولا آپ ہرگز نہیں کہیں گے، لن اقولا میں ہرگز نہیں کہوں گا، لن تقولو آپ سب ہرگز نہیں کہیں گے، لن نقولا ہم سب ہرگز نہیں کہیں گے، لن تقولا وہ عورت ہرگز نہیں کہے گی. 2 بار اس کو بھی دہرا لیں. لن یقولا لن یقولو لن تقولا لن اقولا لن تقولو لن نقولا ہیا لن تقولا. لن یقولا لن یقولو لن تقولا لن اقولا لن تقولو لن نقولا اور ہیا لن تقولا. ہینڈ ریز ہوئے جی. جی طارق صاحب آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں جی میں بعد میں کروں گا سر. اچھا چلے آپ کا وہ کوئریز بھی ہیں تو وہ اینڈ پہ آپ سے لے لیں گے. سسٹر عظما جی. سر یہ میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں جیسے یسمعو بھی پڑھا اور جیسے اب لن یقولو بھی پڑھے تو یا کے اوپر انہوں نے کیوں یہ یعنی کہ وہ عربوں کا یہ سٹائل ہے کہ لام کو یعنی کہ وہ پڑھنا مشکل ہے. لام کے ساتھ جو یا پر جو شد نظر آ رہی ہے آپ کو، اب اس کی بات کر رہی ہیں جی یہ تجوید کا رول ہے نا. اچھا تجوید کا رول ہے کہ جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد اگر یا ہو تو پھر نون اور یا کو مرج کر دیتے ہیں اور لن یقولا پڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں پڑھتے لن یقولا نہیں پڑھتے، تو وہ اس وجہ سے آ رہے تجوید کے رول کی وجہ سے. اگر اس طرح لکھا ہوا نہ بھی ہو تو پڑھیں گے وہ ایسے ہی. اچھا
اور جیسے نون میں تو نیچے وہ تشدید اس لیے لگائی نا, 2 نون پڑھ رہے ہیں کہ نون کی وہاں وجہ سے پر بھی یہی چیز ہے, مطلب نون ساکن کے بعد, میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, نون ساکن کے بعد اگر آ جائیں, نون ساکن کے بعد جو ہے وہ 5 حروف ہیں جن کو کہتے ہیں یرملون. وہ کون سے ہیں؟ سوری, ایک ہے یا, را, ایک ہے یا, ایک را, ایک میم, اور ایک لام, اور ایک لام, واو, نون, اور ایک واو بھی ہے. جی سوری, 6 حروف ہیں. یہ 6 حروف, ان سے پہلے اگر نون ساکن ہو, یہ ہو, تو جب یہ پڑھیں گے تو ان کے اوپر شد آ جائے گی ان سب. اب دیکھ لیں جہاں جہاں. جی جی سر, میرا کوشچن ہے یقولو پہ جیسے شد آئی ہے تو تقولو پہ کیوں نہیں آئی؟ تو دیکھیں نا, میں نے بتایا نا, یہ 6 حروف اگر ہوں گے تب شد آئے گی. تقولو میں تا آ رہا ہے, اس میں تو نہ یا, را, میم, لام, واو اور نون, ان 6 میں سے اگر کوئی ہوگا تب شد آئے گی, ادروائز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تا میں بھی نہیں آ رہی, حمزہ میں بھی نہیں آ رہی, ان دونوں میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. ان لفظوں کو یرملون کے نام سے یاد رکھا جا سکتا ہے. ان کو یرملونا کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے, ان کو کہتے ہیں حروف یرملون. یرملون والے حروف اگر آ جائیں تو یہ جو ہے وہ, اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ مرج کر دیں گے نون کو, ان نون اور یہ حرف ہوں گے یا, را, میم, لام, واو اور نون, ان کو مرج کر دیں گے. اور پھر مرج کی صورت یہی ہوگی کہ یہ لن یقولا ہم پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو الگ کر کے نہیں پڑھ رہے, لن یقولا الگ نہیں کر رہے, ہم ملا رہے ہیں, مکس کر رہے ہیں. لن یقولا, نون کی آواز بھی رہتی ہے اور یا کی آواز بھی آ جاتی ہے. اور نون والی صورت میں تو چونکہ دونوں ہی نون ہے تو لن نقولا ہم پڑھتے ہیں. تو حل یقول, یہ ایک میں جو کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جیسے آپ دیکھیں, ہم نے اب نارملی جب ہمیں کوشچن آنسر آئیں گے تو آپ ہمیں وہاں پہ کلیریفائی کریں گے کہ اس کا جواب آپ لن کے ساتھ دیں یا لم کے ساتھ دیں, کیونکہ ابھی اگر ایک خالی آپ سوال پوچھتے ہیں نیچے 4-5 آپشن دیتے ہیں تو obviously کمپیوٹر پہ تو آپ نے ایک ہی آپشن دیا ہوتا ہے, تو اگر آپ وہاں پہ مینشن کریں گے کہ لن کے ساتھ لیں تو obviously پھر اس کے سارے رولز اپلائی ہو کے ہمیں اس حساب سے دینا پڑے گا یا لم سے, تو ایسا ہی ہوگا. آپ مینشن کریں گے اگر اس طرح کے جو بول چال والے سوال ہوں گے اس میں تو ڈیفینیٹلی مینشن ہوگا کہ ان سوالوں کا جو جواب ہے وہ آپ نے لم کے ساتھ دینا ہے یا لن کے ساتھ دینا ہے. ہاں, ایک دوسری صورت ہے کہ آپ کے پاس سوال آ جاتا ہے کہ مثلا کیا سوال آتا ہے, سوری, آپ کے پاس سوال آتا ہے, اس نے نہیں سنا, اس کی عربی درست کیا ہوگی؟ لم کے ساتھ. ایک ہے لم, اوکے, ما بھی ہے. ایک سوال ہے ما سمع, ایک جواب. ایک ہے لم یسمع, اور ایک ہے لن یسمع, اور ایک ہے لا یسمع. اب بتائیں اس میں کون سا صحیح ہے؟ ما سمع آئے گا نا, اور کوئی ہو سکتا ہے صحیح؟ لا یسمع ٹھیک ہے, کیونکہ لن کے ساتھ تو ماضی کے لیے ما ہوتا ہے نا, یسمع تھا نا, تو لن یسمع ٹھیک ہے. لن یسمع بھی ٹھیک ہے. کون سا والا؟ لن یسمع نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 3 جو ہے یہ ٹھیک. نمبر 3 نہیں سر, تنوین نہیں ہے اس پہ تو تنوین ہونی چاہیے 3 پہ. یہ ہتھوڑے والا لفظ ہے نا نمبر 3 والا, یسمع ہونا چاہیے تھا. سوال دیکھیں نا, اردو دیکھیں, اردو کیا ہے, اس نے نہیں سنا. سر ماضی ہے, سر ماضی ہے. فرسٹ والا صحیح ہے, 1 والا. فرسٹ والا تو ٹھیک ہو گیا. اور کون سا صحیح ہے؟ لن یسمع تو ہو ہی نہیں سکتا سر, اس پہ تنوین نہیں ہے. اچھا, وہ ویسے بھی وہ دے گا, وہ تو یہ لکھنے کا اسٹائل ہے, یہ اگر نہ بھی ہو تو بھی فیوچر کے لیے صحیح آتا ہے. ہاں وہ فیوچر کے لیے آنا, وہ فیوچر یا پریزنٹ کے لیے آتا ہے, اس لیے فورتھ تو لا یسمع, لا یسمع.
नंबर 4 सही है। ला यस्माउ, ला यस्माउ का क्या तर्जुमा है? वो यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा? वो नहीं सुनता है तो वो नहीं सुनता, तो यहाँ वो नहीं पर सुनेगा। उसने नहीं सुना। फिर नंबर सेकंड लम यस्मा, लम यस्मा, लम यस्मा, ये ठीक है, ये जो लिखा हुआ है देख लें। लम सर के इसको बाद आगे नहीं, इसके जज़म होनी चाहिए थी। तो मतलब ये है कि फिर सिर्फ ये एक ही सही है। ये है। ऐसे क्वेश्चन आप देंगे ना तो बस नहीं सर ये क्लियर था, वैसे मुझे ये इजी लगा था। माँ उसने नहीं सुना माँ सामिया, वो क्लियर है कि माजी की बात हो रही है। सेकंड वाला इसलिए नहीं था कि उसके आखिर पे जज़म नहीं थी, और थर्ड वन इसलिए था कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है, और जो लास्ट वन था वो इसलिए नहीं था कि वो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों की बात हो सकती थी। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, मुझे तो इजी लगा था। चलें, कोई एक दो और भी बता दें जिनको इजीली समझ आ गया था, तो फिर मैं समझूं कि ये सवाल ठीक है। सर एक जी और सर माँ ही था सर, माजी था तो बेसिकली माँ ही आना था सर, बाकी कुछ नहीं आना था सर, बाकी तो सारे फ्यूचर की बातें। अच्छा, अगर इसी को अगर हम यूं देख लें, एक ऑप्शन है मा समिया, दूसरा ऑप्शन है लम यस्मा, और फिर ये फिर क्या कहेंगे, और एक आपके नीचे पांचवा ऑप्शन दे देते हैं 1 और एंड जो है वो 2। सर 5 वाला ठीक हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ये सूरत है। तीसरी सूरत ये है कि हम रेडियो बटन यानी यूं गोल वाले की बजाय तो और बॉक्सेस की सूरत में ये ऑप्शन दे दें, और 4 ही दें, 5वां ना हो, तो फिर 1 को भी आप चेक कर लेंगे और 2 को भी चेक कर लेंगे। क्या ख्याल है? सर उसके ऊपर लिखा होगा ना कि इसके एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो। जी वो जाहिर है, वो लिखा होगा साथ के एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि सर इसमें जो लम भी है उसकी वजह से भी वो माजी में उसका मायने चल जाएगा ना। नहीं अब आ लम की रहा है, वजह से देखें लम जब मैंने साकिन यूं लिखा था लम यस्मा, तो अब ये गलत है क्योंकि इसने आखिर में जबर लगा दिया, ये लफ्ज ही गलत है क्योंकि कोई ही नहीं है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए शायद एक आध सवाल ऐसा दे दें। सर अब आप ये बता रही है, आप यानी कि पेपर डिस्क्लोज करेंगे और अब आपने एन के ऊपर क्या डाला हुआ है जी? अब एन के ऊपर जज़म है, ये जो है ये वाली जी दूसरे में ये वाली जी, ये जी। जज़म हो गई है, ये जज़म की अलामत। इसको हम यूं भी क्या लिखते हैं और यूं भी होती है, दोनों तरह जज़म की अलामत। जी ठीक है, ठीक है। तो अगर उसने नहीं सुना और इसके ऑप्शन में एक आता है मा समिया, दूसरा आता है लम यस्मा, तो ये दोनों दुरुस्त जवाब होंगे। ठीक है, और बस यही है। और दूसरा अगर अब एक और की अगर हम यहीं पे प्रैक्टिस कर लें, लेकिन इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि लम यस्मा का ध्यान से उतर रहा है कि ये क्यों ये होगा। सर लम के बारे में हमने क्या बातें पढ़ी थी? 4 बातें पढ़ी थी, आप जी ठीक हो अगर गया, याद हो, याद 4 बातें पढ़ी, आ गया याद? आ गया। सही। एक सवाल और लेते हैं इसी तरह का, और वो सवाल क्या होना चाहिए? आप बताएं कोई किस तरह का सवाल जो आपको लगता है कि इस तरह का अगर होगा तो इजी होगा। आप इजी बताएं, मैं उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश करता हूँ। वो सब हरगिज नहीं करेंगे सुनेंगे। अब नंबर 1 ऑप्शन है ला यस्माऊना, नंबर 2 लम यस्माऊ, और नंबर 3 लन यस्माऊ, और नंबर 4 लन समीऊ। कौन कौन से ठीक है? ला यस्माऊना हो सकता है? नहीं जी हो सकता है नंबर 1 और नंबर 3 इज राइट। नंबर 1 कैसे हो सकता है? लन ला यस्माऊना का तर्जुमा क्या है? लम नहीं आएगा, वो नहीं सुनते। सर सेकंड और थर्ड वाला सही होगा, लम यस्माऊ और लन यस्माऊ। लेकिन जो थर्ड में ऑपोजिट है, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? थर्ड में फिर शद आएगी। सर लम भी तो देखिए एक सेकंड तारिक साहब, आप ये जो शद की बात करते हैं ना, ये जो यहाँ पे शद है, जी जी, ये जस्ट राइटिंग स्टाइल है।
یہ ہونا ضروری نہیں ہے, اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. یہ شرط جو درمیان میں آ رہی ہے یہ رائٹنگ اسٹائل ہے, یہ اگر نہیں بھی ہوگا تو بھی بات درست ہے. ہم صرف اس کی اینڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈنگ کیا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. نمبر 3 ٹھیک لگ رہا ہے مجھے تو. نمبر 3 ہے, کوئی اور نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ 4 نہیں ہو سکتا صحیح؟ نہیں سر, یہ ماضی کے ساتھ آ رہا ہے. ماضی کے ساتھ آ رہا ہے, تو ماضی کے ساتھ تو آ ہی نہیں سکتا. جی. اور لمبی جو ہے وہ سیکنڈ والا ہو ماضی سکتا کا ہے, معنی مضارع کو وہ ماضی کا ماضی کے ساتھ وہ دیکھیں لم اور لن جو ہے نا یہ دونوں اپوزٹ ہیں. لم جو ہے میم کے ساتھ یہ مضارع کو پاسٹ میں لے جاتا ہے, اور لن نون والا یہ مضارع کو فیوچر کے لیے کر دیتا ہے صرف. تو دونوں اپوزٹ ہیں, دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے لم اور لن والے, دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا. تو یہ نمبر 3 جو ہے یہ رائٹ آنسر ہوگا, باقی سارے غلط ہوں گے. لا یسمعون بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہرگز والا ترجمہ لا کے ساتھ ہم نہیں کرتے. رائٹ, لا کے ساتھ اگر ہم ہرگز والا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے پھر ہمیں لن ہی یوز کرنا پڑے گا. تو لا اس کو اپنے ریویژن شیڈیول میں لکھ لیجیے سر کائنڈلی. جی انشاءاللہ لکھ لیں گے انشاءاللہ. جب ریویژن کروائیں گے تو اس پہ ذرا ایمفیسس زیادہ دیجیے گا. جی جی انشاءاللہ. اچھا جی, تو سر ویسے ایسے کوشچن نا آپ کو جو ہے یہ بک میں بھی ڈالنے چاہیے, تاکہ جو برین اسٹارمنگ ہے وہ بک کے تھرو ہی ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ تو اتنے ایزی کوشچن لکھے ہوتے ہیں کہ وہ اب تو میرے خیال کہہ رہی ہیں جی, یہ I 100% ایگری, کیونکہ ہم تو ان کو بس اب تو دیکھتے بھی نہیں, ابھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ یقولو کا یقولی ہوگا. تو چلیں نیکسٹ جو ہم کریں گے کوئی پرنٹنگ وغیرہ, تو اس میں اس کو اپڈیٹ کرنے کی کچھ کوئز ڈال دیں گے اینڈ پہ انشاءاللہ. ورک بک میں کچھ کوئزز وغیرہ ایڈ کر لیں گے. اچھا جی, قرآن سے مثال ہے, انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا, وانا اور یہ کہ ہم سب نے ظننا گمان کیا, ان کے لن تقول الانس ہرگز نہیں کہیں گے انسان, والجن اور جن, علی اللہ اللہ پر, کذبا جھوٹ. مطلب ہم ظننا سے مراد یہاں پر یقین ہے, کہ ہم نے یقین, ہمارا یہ یقین ہے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, کہ مطلب انسان اور جن جو ایک سلیم الفطرت ہیں وہ کبھی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے. یہاں گمان یقین کے معنوں میں یوز ہوا ہے جی. جی, بلکہ یہ سورۃ الجن کی آیت ہے آئی تھنک, اور وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. نہیں, یہاں گمان ہی ہے سر, اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہرگز نہ کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹیں گے. ہمارا گمان تو یہ تھا, لیکن ہم نے ایکچوئل میں دیکھا تو ایسا نہیں تھا, بعض انسان اور بعض جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے. نہیں, آپ نے ابھی فرمایا نا کہ جی یہ نہیں, وہ بائی مسٹیک نہیں, یہاں پر یقین نہیں ہے, یہاں گمان ہی ہے, کیونکہ یہ تھوڑا سا نیگیٹو ڈاؤٹس دیتا ہے یہ لفظ جو ہے گمان. ظن جو ہے نا یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, گمان بھی اور یقین بھی. تو کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ گمان ہے یا یقین ہے. تو یہاں پر گمان ہی والا معنی ہے, کیونکہ وہاں جو بات کی جا رہی ہے پوری سورہ کو اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو اس میں یہی آ رہا ہے کہ جو ایک وہ جنوں کی جماعت تھی غالباً, یہ ان کے اقوال میں سے ہے کہ ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن تو اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کرتے ہیں. تو گمان ہی ہے. سر یہ اوپر والی آیت میں اب ان بھی آیا ہے, لیکن یہ ان جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہو رہا, اس میں یہ کے معنی دے رہا ہے, صرف لن کا امپیکٹ ہو رہا ہے. یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ جب دو ایسے کام آ جائیں, دو ایسے حروف آ جائیں جو کوئی نہ کوئی ایکشن کر سکتے ہیں, تو دونوں میں سے جو قریب ترین ہوگا اس کا ایکشن لے گا. اوکے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اگرچہ یہاں پر ان اور لن دونوں کا ایکشن ایک ہی تھا, ان بھی آخر میں زبر ہی لگا دیتا, ان تقولا بھی زبر ہی لگاتا, لیکن یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکشن اکثر میں اس نے لیا ہے تقولو نے, وہ لن کا لیا ہے, ان کا نہیں لیا. ٹھیک,
दूसरी आयत है अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अहसिबन नासु का लोगों ने समझ लिया है, गुमान कर लिया है कि अन युत्रकू के वो छोड़ दिए जाएंगे। किस पर? अन यकूलू के उन्होंने कहा कि वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून और उनको आजमाया नहीं जाएगा। ये इंसानों की मतलब भूल है कि जब कोई आदमी ईमान लाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आजमाइश आती है ईमान वालों के। तो अन युत्रकू असल में युत्रकूना था, मजहूल है। तरका यत्रुकू यत्रुकूना, तो यत्रुकूना का युत्रकूना फेले मजहूल इस्तेमाल हो, ठीक हो गया। और अन यकूलू भी यकूलूना था और अन की वजह से अन यकूलू रह गया, दोनों नसब की हालत में आ। अच्छा सर, हालत नसब वाले जो वर्ड है लन, अन और अल्लाह और ली, ये सारे जो है ये फ्यूचर का ही मानी देंगे? नहीं, जरूरी नहीं, सारे का फ्यूचर का माना नहीं देंगे। अन के का माना देता है डस्ट के। अन की एक और फंक्शन है, वो ये करता है कि फेले मुदारे जब इसके बाद आता है तो वो जो है ना वो कर देता है, उसको मस्तर वाले माना में कर देता है। अन यकूलू है ना, अन यकूलू कि वो कहते हैं, तो अन यकूलू का वो कहते हैं जी कि इसका जो बन गया है क्या कहें, इसका मस्तर वाला मीनिंग बन जाएगा हसीबन नासु अन युत्रकू कौलिहिम, कौलिहिम, और इसके साथ हम बा ऐड कर लेते हैं, अन युत्रकू बिकौलिहिम। तो खैर ये डिटेल वाला ये हम आगे चल के डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम इसको छोड़ते हैं। तो अन बहरल जो है वो फ्यूचर वाला माना नहीं करता, अन जो है वो फेल मुदारे को मस्तर वाला माना बना देता है। सर ये जो नेक्स्ट आयत में आप पढ़े अन युत्रकू, इसमें हसीबन नासु, अगर हम मस्तर वाला तर्जुमा करें ना तो क्या होगा? हसीबन नासु, क्या लोगों ने समझ लिया है, अन युत्रकू उनका छोड़ देना, उनका छोड़ दिया जाना, या उनको क्या कहें उसको, छोड़ दिया जाना होगा। बी अन यकूलू, उनके कहने पर, आमन्ना कि हम ईमान लाए। छोड़ देना और कह देना, कहना, ये दोनों मस्तर वाले तर्जुमे हो रहे हैं, ठीक। लेकिन अभी अगर हम इसको मस्तर वाले उसमें लेके जाएंगे तो हम कहेंगे हसीबन नासु तरकुहुम तरकहुम बिकौलिहिम आमन्ना। तो ये चूंकि थोड़ा सा एडवांस है तो इसलिए अभी हम इस पर नहीं जाते, सिर्फ इतना ध्यान में रख लें कि लन जो है वो तो हरगिज नहीं फ्यूचर वाला माना देगा। अन जो है वो सिर्फ के का तर्जुमा कर रहे हैं, यहाँ पे हम के वो इतने पर छोड़ दिए जाएंगे, के उन्होंने कह दिया, के उन्होंने कहा, के वो छोड़ दिए जाएंगे। ये अन का तर्जुमा के साथ हम कर रहे हैं, और ये के का तर्जुमा हम और कहाँ पर करके आए हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अन ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो अन का तर्जुमा के साथ होगा जस्ट, और ली जो है वो ताके वाला तर्जुमा देगा, फ्यूचर होना जरूरी नहीं है, और हत्ता के बाद भी जो है वो के वाला तर्जुमा होगा, कोई वो फ्यूचर होना जरूरी नहीं है, फ्यूचर सिर्फ लन के साथ खास है, ठीक है जी। और एक और 3 हुरूफ वाला फेल कमजोर, अता और अता भी। अता का माना है वो आया, और अता के साथ अगर बा आ रहा हो तो उसका माना होता है वो लाया, ठीक है। अता का टेबल हमने किया था, अता याती यातूना ताती आती तातूना नाती। अब इसके साथ जब लन आएगा तो लन यातिया, तो देखिए आखिर में कमजोर हर्फ था यातिया, याती आखिर में या था, तो या ड्रॉप नहीं हुआ लन की वजह से, बल्कि या के ऊपर जबर आ गई है। क्यों सर? लेकिन हैमर तो हम तब यूज करते हैं ना कि अगर कोई पेश हो या कोई ऐसा, अब यहाँ तो पहले ही आती है, तो इसमें हैमर से तो पेश ना भी हो फिर भी हैमर यूज हो ही जाएगा, यानी कि इसमें जज़म को हमने वो जो आपको तारिक साहब बताया था ना कि हैमर उसको मार के पेश को चपटा कर देगा और जबर बना देगा, वो एक टिप थी सिर्फ समझने के लिए। ये मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पर पेश होगी तो ही उसको वो जज़म नसब जबर बनाएगा। अगर पेश नहीं, जज़म का फंक्शन
हैमर का फंक्शन जज्म पे भी वही होगा जो उससे पहले पेश पे हो रहा है। ऐसे ही है, अगर जज्म वाला है तो जज्म वाले की बजाय, जाहिर है जज्म वाले के ऊपर जब हमने हैमर लाना है तो वो जो छुरी है उसको हटाकर हैमर रखेंगे, छुरी को हटाकर हैमर रखेंगे तो हैमर उस जज्म को भी मार मार के जबर बना देगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो भी वो जबर लगा देगा। जैसे या तीम है, या पर कुछ भी नहीं था तो भी ये एक जबर उसके ऊपर जो है वो लगा देगा। कमजोर हुरूफ वालों में हमने ये पढ़ा था, या ती के साथ अगर हमने लम पढ़ा, लम लगाना हो तो ये क्या करेगा, आखिर में जो या पढ़ रहे हैं इसको ड्रॉप कर देगा, लम या ती बन जाएगा, या चला जाएगा। लेकिन लाम नून हरगिज नहीं वाला जब आ रहा है तो उस वक्त हम कह रहे हैं लन या तिया। अब ये वजह क्या है पढ़ने की, पेश भी नहीं पढ़ रहे और जज्म में इसको उड़ा देते हैं जबकि जबर पढ़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो अरब कहते हैं कि जो जबर की हरकत है, जबर पढ़ना, ये सबसे आसान है। किसी भी जगह पर जबर का, आज जबर अगर हो तो उसको पढ़ना इजी है, उसको प्रोनाउंस करना इतना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए जबर को हम कभी कभी कबूल कर लेते हैं, कमजोर हुरूफ पे हम जबर पढ़ लेते हैं कहीं मजबूरी हो तो यहाँ मजबूरी है, लन की रिक्वायरमेंट है कि इसके बाद आने वाले फेल मुजारे के एंड पे जबर हो, तो इसलिए हमने या के ऊपर जबर छोड़ दिया। लन या तिया वो हरगिज नहीं आएगा, लन या तू वो सब हरगिज नहीं आएंगे, लन ता तिया आप हरगिज नहीं आएंगे, लन आतिया मैं हरगिज नहीं आऊंगा, लन ता तू आप सब हरगिज नहीं आएंगे, लन न तिया हम सब हरगिज नहीं आएंगे, और हिया लन ता तिया वो औरत हरगिज नहीं आएगी। एक बार दोहराइए, लन या तिया, लन या तू, लन ता तिया, लन आतिया, लन ता तू, लन न तिया, और हिया लन ता तिया। कुरान में मिसाल है, अन के साथ इस्तेमाल हुआ है कुरान में, हल यंजुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका, अन तअतिया असल में तअती था तो अन की वजह से ये तअतिया हो गया, अन तअतियहुम अल मलाइका। हल यंजुरूना क्या वो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इस चीज का, क्या कि वो इंतजार कर रहे हैं, बल्कि नहीं, यहाँ हल का तर्जुमा क्या के साथ नहीं है बल्कि नहीं, हल यंजुरूना वो नहीं इंतजार कर रहे, इल्ला मगर इस बात का कि अंततियहुमुल मलाइका कि उनके पास आ जाएं फरिश्ते, औ यातिया रब्बुका। अब यहाँ पर यातिया औ के बाद जो आ रहा है, इससे पहले अन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो औ है ये गोया कि इसको खींच कर ले आया है, पीछे वाला जो अंततिया के साथ आया था उसी को ये खींच कर यहाँ पर भी ले आया है। तो ये जो वाओ औ फा वगैरह आते हैं जो और का माना देते हैं, या इनको कहते हैं अतफ वाले हुरूफ, ज्वाइनिंग के लिए आते हैं जो, तो ये जब आते हैं तो ये पीछे वाले जो एक्शंस हैं उनको खींचकर आगे भी ले आते हैं, ये अगले आगे आने वाले जो जहां जहां पर ये फिट हो सकते हैं वो उस पर ले आते हैं। वो एक यहाँ पर औ आ रहा है, इसी तरह और कौन कौन से होते हैं, वा सर हतफ, हतफ कह रहे हैं आप वर्ड, अतफ जी, और ये तो एक अतफ, अतफ ऐन से इनको कहते हैं अतफ, अतफ रूफे अतफ। तो ये औ जो है इसने इस अन को खींचकर इसके साथ भी लगा दिया और इसी अन को खींचकर यहाँ भी औ ने लगा दिया, तो यहाँ पर ये भी जबर के साथ आ गया, ये भी जबर और ये भी जबर के साथ आ गया। लिखा एक ही जगह क्या, लेकिन एक्शन इसने 3 जगह पर कर दिया औ की वजह से। अच्छा, इसको देखकर ये ना समझे कि ये कोई ऐसा लफ्ज है अन कि ये डबल और ट्रिपल हथौड़ी वाला काम कर रहा है, ये काम एक ही कर रहा है। हम ये कह रहे हैं ये जो औ है इसकी वजह से हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं कि औ के बाद अन दोबारा था, जिसको नहीं लिखा गया अंडरस्टूड होने की वजह से, इसके बाद भी एक अन था अंडरस्टूड होने की वजह से लिखा नहीं गया, तो ये है इसने, यानी ये वाले पर जो आया है इस पर एक अलग जो है वो हथौड़ी चली है, इस पर अलग हथौड़ी है और इस पर अलग है। 3 अलग अलग हथौड़ियों ने काम किया है, एक ने तिया को जो है वो नसब दे दी, दूसरे ने पहले या तिया को और तीसरे ने दूसरे या तिया को। अलग अलग हैमर्स यूज हुए हैं यहाँ पर, एक ही नहीं है, ठीक। सिर्फ एक जगह लिख दिया, बाकी जगहों पर औ और औ ने खींच कर उसी का असर जो है वो यहाँ पर भी लगा दिया। तो तिया
بھی جو ہے وہ زبر کے ساتھ آیا اور یا کیا وہ انتظار کر رہے نہیں انتظار کر رہے وہ. اچھا حل جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کب زیادہ تر تو اس کا ترجمہ ہم نے ابھی تک کیا ہے کیا, لیکن یہ نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے کہ ہم کب جانیں گے کہ حل کیا کے لیے یوز ہو رہا ہے یا نہیں کے لیے. تو اس کی ایک سادہ سی اور آسان سی, نہیں کوشچن مارک اگر نہ بھی ہو, جب جہاں پہ جیسے نہیں ہے قرآن کی آیات میں تو کوشچن مارکس نہیں آئیں گے, تو حل جو ہے وہ جب نہیں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے بعد الا آ رہا ہوگا آگے کے. جو الا ہے یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اب یہاں پر یہ جو حل ہے یہ کیا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نہیں کے معنی میں. حل ینظرون, کیونکہ اگر کیا والا ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ کوئی صحیح بنتا نہیں. جیسے یہ نیچے لکھا ہوا کیا کے ساتھ ہے, یہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئے, تو مطلب کوئی جملہ بنتا نہیں ہے, سینس بنتی نہیں ہے. ہاں اگر ہم کہیں گے نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی کوئی کھلی نشانی آئے, اب بات کچھ سمجھ میں آتی ہے. تو حل کے بعد اگر اسی جملے میں کہیں پر الا آ رہا ہو تو اس صورت میں حل کا ترجمہ کیا کی بجائے نہیں کے ساتھ کیا جاتا ہے. حل ینظرون وہ نہیں. بک میں نہیں کرنا سر, بک میں نہیں لکھتے کیا کی جگہ. جی لکھ لیں, بک میں نہیں لکھ لیں. حل ینظرون وہ نہیں انتظار کر رہے الا مگر اس بات کا کہ ان تأتیہم الملائکہ آ جائے ان کے پاس فرشتے, او یأتی ربک کیا تمہارا رب آ جائے, او یأتی بعض آیات ربک یا آ جائیں تمہارے رب کی بعض نشانی. تو الحمدللہ مطلب ہے جب حل کے ساتھ الا آئے تو یہ پھر جو ہے یہ نفی کے معنی دے گا, نفی کے معنی میں ہوگا. جی حل کے بعد جب الا آئے گا تو نفی کے معنی میں ہوگا. تو یہ ہمارا آج کا گرامر والا حصہ مکمل ہو گیا. ہم نے میرا خیال ہے بریک لینی چاہیے 5 منٹ کی, یا آج بریک کو رہنے دیتے ہیں؟ رہنے دیں بریک کو. بیچ میں ہم نے کچھ ریویژن بھی کر لی تھی. طارق صاحب آپ کے جو کوسچنز تھے وہ کائنڈلی ابھی کر لیں تاکہ ہم جی میں آ رہا ہوں جی. صرف سر ایسے ہے میں نکال لوں جی. میں نے ہاں جی سر صفحہ نمبر 73 پیج پہ لکھا ہے اگر یہ کہنا ہو کہ فلاں کو یہ کام کرنا چاہیے تو آپ فعل مضارع کے شروع میں لی بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کی جو سلائیڈ تھی 10/43 وہ دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ کتاب میں لی کی بجائے لام جزم کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ لام امر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو سلائیڈ میں 3 لام بتائے ہیں اس میں لام امر کا لام جزم کے ساتھ لنک ہے, اور مطلب ہے یہاں بھی بات وہی بن رہی ہے کیونکہ جب آپ فل کو ایڈ کرتے ہیں فل پلس یفعلو تو فل یفعل بن جاتا ہے, تو وہ ہے جزم ہی. تو اس میں میرا یا تو کتاب میں غلطی ہے کیونکہ جب آپ 73 پیج کو شروع کرتے ہیں تو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لی کو بڑھا دیں. پہلا کویسچن تو یہ ہے جی, پھر اس کے بعد میں آگے لکھتا ہوں جی. اچھا اس کو دیکھیں میں نے یہ دونوں لکھ دیے ہیں, لام زیر کے ساتھ بھی لکھا ہے اور لام جزم کے ساتھ بھی. تو بتائیے کون پہلا کیا لکھا ہوا ہے؟ لی یفعل لکھا ہے. لی یفعل, اس کو پڑھیں. یہ پڑھا نہیں جائے گا, یہ نہیں پڑھا جاتا. یہ نہیں پڑھا جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ فل آپ فا کو ایڈ کریں گے, واو کو یا فا کو نہیں, واو اور فا کو تو تب ایڈ کریں گے نا کہ اگر ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے. اگر نہیں ہم نے واو اور فا بھی ایڈ نہیں کرنا تو پھر اس کو لام زیر ہی کر دیں گے, لی یفعل ہو جائے. اچھا جی. لیکن سر ابھی ویسے عربوں کا آپ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ زیادہ چیزوں پہ زبر لگا دیتے ہیں, اس پہ انہوں نے زیر لگا دی ہے. نہیں اس پہ نہیں, عربوں کے اپنے اصول ہیں. دیکھیں عربوں نے ساکن کو حرکت دینے کے لیے ایک اصول رکھا جی, کوئی بھی ساکن ہے اس کو حرکت دینی ہے تو زیر لگا دیں گے. یہ ایک ان کا اصول ہے. مثلا آپ نے کہنا ہے قالت النساء, تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قالت النساء. قالت النساء کہتے ہیں یہ تا ساکن تھی, اب اس کو حرکت دینی ہے تو ہم زیر لگائیں گے. قالت النساء کہتے ہیں یہ ان کا ایک کامن رول ہے. وہ کہتے ہیں الساکن اذا حرک حرک بالکسر,
کہ کسی بھی ساکن کو اگر کہیں مجبوری میں حرکت دینی پڑے تو کسرہ یعنی زیر دیں گے، یہ ایک ان کا رول ہے. بعض جگہوں پر وہاں کے زبر لگا دیتے ہیں. سر یہ سمجھ تو آ گئی ہے مجھے، لیکن میرا کوشچن مجھے یہ تنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھ لوں. چلیں ابھی کلیئر ہو گیا؟ جی ہاں کلیئر ہو گیا جی. اچھا دوسرا یہ ہے جی کہ سلائیڈ نمبر 13 جو ہے جی اس پہ لکھا ہوا ہے فل تف ال کے آگے فف ال لکھا ہوا ہے جی. اب اسے اف ال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ہم اس سینس میں لیں کہ یہ امر کو بھی ڈرائیو کرتا ہے کرتا ہے تو یہ پھر فف ال نہیں ہونا چاہیے، فف ال ہونا چاہیے. اسی طرح فف الو کو فف الو ہونا چاہیے. اب یہ میری مطلب میں سمجھنے کے لیے میں نے دو الفاظ لکھے ہیں، یہ آپ کو یاد آیا ہم نے کوئی ڈسکس کیے تھے، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. جی بالکل مجھے یاد ہے سر، بالکل یاد ہے. حمزۃ الوصل کس کو کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے آگے پیچھے کوئی اور لفظ آ رہا ہو تو یہ والا حمزہ لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اور حمزۃ القطع اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. جی رائٹ جی جی. اچھا پھر میں نے بتایا تھا کہ حمزۃ جو ہے وہ قطع کون سے ہیں اگر یاد ہو تو. ایک میں نے بتایا تھا کہ جو افعلو والا حمزہ ہے، جو یہاں بولتے ہیں ہم افعلو، انصرو، اضربو، استغفرو، یہ والا حمزۃ القطع ہے، یہ ہمیشہ لکھا بھی جائے گا پڑھا بھی جائے گا. دوسرا میں نے بتایا تھا کہ جو باب اسلمہ ہے، اسلمہ کے اندر جو حمزہ ہے اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا، اسلمت، یہ والا حمزہ بھی حمزۃ القطع ہے، اس کو بھی ہمیشہ لکھیں گے بھی پڑھیں گے بھی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حمزہ ہیں یہ سارے حمزہ حمزۃ الوصل ہیں، باقی سارے حمزۃ الوصل ہیں. مثلا مطلب کیا کہ ان کے ساتھ اگر پہلے کوئی واو، فا، ثم کوئی بھی حرف آئے گا، جب ملا کر پڑھ رہے ہوں گے تو ہم اس کو لکھیں گے تو صحیح لیکن ڈراپ کر دیں گے. تو یہ اصل میں آپ کی بات درست ہے کہ یہ اصل میں ہے یہ فا افعل ہی ہے، لیکن چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو اس کی وجہ سے اس کو یہ ففعل بنا دیا، لکھا ہوا تو ہے پڑھتے نہیں ہے. جی درست ہو گیا. اور اسی طرح ففعلو بھی ہے، اسی طرح ففعلو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک جو لاسٹ ہے، مطلب میرے ذہن میں یہ چیزیں تھوڑی سی تنگ کر رہی تھی تو اچھا ہوا ہے میں نے پوچھ لیا آپ سے. جی ٹھیک ہے. فورتھ میری کوئری یہ تھی جی کہ سلائیڈ نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے فل تفل کو لی تفل لکھا گیا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں دونوں ہی ٹھیک ہیں، فل تفل بھی ٹھیک ہے اور لی تفل بھی ٹھیک ہے. یہ بس آپ سے پوچھنا میں نے کہ کیا میں نے ٹھیک سمجھا اسے؟ فل تفعل، ہاں جی یہ سلائیڈ نمبر جو 14 تھی آپ کی نا جی، جو یہ کون سا والا فل تفعل؟ یہ مؤنث والا. اب مجھے یہ تو یاد نہیں ہوگا جی کیونکہ میں نے سلائیڈ میرے سامنے اگر یہ نہیں. مؤنث والا ہے تو پھر تو فل تفعل اور لی تفعل دونوں ہی ایک ہی بات ہے، ایک میں میرا فا کے خیال ہے ساتھ کہ ہے وہی ہے جی. آپ کو یاد ایک ہوگا میں آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ بیسیکلی لی تفل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور فل تفل بھی کہا جا سکتا ہے. وہ آپ کے الفاظ اگر یہ مجھے یاد مؤنث تھے. والا ہے فل تفعل اور لی تفعل مؤنث والا ہے، اس عورت کو کرنا چاہیے، جی جی اس عورت کو کرنا چاہیے. تو اس صورت میں تو یہ دونوں درست ہیں، ایک میں فا کے ساتھ آ گیا، ایک میں بغیر فا کے آ گیا. جی سر. اگر یہ مؤنث والا نہیں ہے بلکہ انتا والا ہے تو پھر یہ سلائیڈ میں مسٹیک تھی. میں دیکھ لیتا ہوں سلائیڈ جو آپ کو بھیجی تھی اس کو دفعہ میں دوبارہ چیک کر لیتا سلائیڈ ہوں. نمبر 14 ہے جی پچھلے لیکچر کی. میں سر نوٹ کر لیا میں نے اپنے پاس، میں اس کو چیک کر لیتا ہوں، اگر وہ غلطی ہے تو وہ پھر میں اس کو اپڈیٹ کر کے بھیج دیتا ہوں. شکریہ سر. جی سسٹر ثنا. السلام علیکم سر. سر یہاں پہ مجھے نا تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، پہلے تو نہیں تھی اب ہو گئی ہے کہ لام زیر جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فعل امر میں جس سے پہلے ہم واؤ اور فا لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ لام زیر فعل امر ہے یا لام تاکید ہے یا لام امر ہے تو اس کو ہم کیا ایکسپلین کریں گے؟ یہ کیا ہے لام تاکید یا لام امر؟ اس میں لام کنفیوژن تاکید تعلیل لام تعلیل ہے یا لام امر ہے؟ اچھا یہ لام زیر والا ہے اور اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ تعلیل ہے یا لام امر ہے. اس میں کنفیوژن کیسے دور کریں گے؟ تو اس میں کنفیوژن دور اس طرح کریں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ والا سوال تو اس طرح آپ کو دیا نہیں جائے گا کہ لام زیر کس لیے آتا ہے، تعلیل کے لیے آتا ہے یا امر کے لیے آتا ہے، یہ سوال تو آئے گا ہی. ٹھیک ہے، آپ کو سوال آئے گا
लितफ़अल, सॉरी आपको सवाल आएगा लितफ़अला। अब आएगा कि ये लाम यहाँ पर कौन सा लाम है, लाम तालील है या लाम अमर। अब आप बताएं क्या है ये लितफ़अला। लाम तालील है, लाम तालील है। अच्छा एक दूसरा देख लेते हैं, ली यफ़अला, सॉरी ली यफ़अल, ये कौन सा है, ये अमर लाम है। अमर। तो आपको सवाल यूं दिया जाएगा, आपको यूं सवाल देंगे ही नहीं कि लाम ली जो है ये किसके लिए आता है, तालील के लिए आता है या अमर, ऐसा सवाल आपके लिए नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि जो हम लोग इससे फा और बा हम लोग पहले लगाते हैं लाम अमर से, उसका लगना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। देखिए असल में जो होते हैं ना ये लाम, इनको इसको कहा गया है कि ये जो लाम था फल और वल वाला, ये असल में लाम जेर ही था। जी सर। असल में लाम जेर ही था। अब लाम जेर के साथ अगर मैं मिलाता हूं और मैं कहता हूं लियफ़अल, लियफ़अल, और इसके साथ मैं फा भी लगा देता हूं, तो ये होगा फली यफ़अल, या वाव लगा दूं तो ये हो जाएगा वली यफ़अल। अब अरब कहते हैं कि फलिया, जबर जेर फिर जबर, ये वाला जो कॉम्बिनेशन, 3 हरकत इकट्ठी, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, हमें पढ़ने में थोड़ा सा ना वो सही नहीं लग रहा। अरबों के अपने क्या कहें नखरे हैं, उनको जो है ना वो कहते हैं इसमें हम जो है ना लाम को साकिन ही कर देते हैं, तो हम इसको पढ़ लेंगे फल या फाल, हम इसको साकिन कर देंगे, इसी तरह वाव में भी कर लेंगे। और अगर ये वाव और फा नहीं होंगे तो फिर ठीक है, एक जेर और एक जबर आ गई, ठीक हो गया, ली यफ़अल आ जाएगा, फिर हमें कोई मसला नहीं, हम पढ़ सकते। तो ये जो अंदर की बात है वो ये है कि असल में जो लाम है चाहिए वाला, वो लाम जेर वाला ही है। ठीक हो गया सर, समझ आ वाव और गई। फा जब आ जाते हैं तो वो कभी वल बन जाता है, कभी फल बन जाता है, पढ़ने की आसानी के लिए। अदरवाइज इसको अगर फली या फाल या वली या फाल भी पढ़ा जाए तो वो गलत नहीं है। ये एक अलाउड सिचुएशन में, मतलब ये अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप लाम को साकिन कर दें, जरूरी नहीं है कि इसको हमेशा साकिन करना है। जी सर ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। ओके जी, चलें जी, चलते हैं हम अपने दूसरे लेसन की तरफ। तो दूसरा लेसन है हमारा सूरतुल बकरा की इसी आयत का एक टुकड़ा हमने पूरा करना है। तो हम चलते हैं। आज जाहिद साहब की आवाज नहीं आ रही, कि आज छुट्टी पे तो नहीं है? नहीं है सर, वो नहीं है क्लास में। कोई अपडेट है किसी के पास? खैरियत से नहीं है ना? सर उनके मामू की तबीयत नहीं ठीक, तो वो हॉस्पिटल में है। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। चलें, तो दूसरा इशारा है जी जोड़ों में जुदाई। तो हम डायरेक्ट इशारे पे आते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल 2 फरिश्तों के ज़रिए आजमाए गए थे। वो दोनों फरिश्ते अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान के तौर पर जादू सिखाते थे। अब इसमें असबाक हमारे लिए क्या है जी? शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को बहुत पसंद है। इन मसाइल की वजह से मियाँ बीवी की और बच्चों की ज़िंदगियों में, बल्कि पूरे ख़ानदान में मुश्किलात पैदा होती हैं। हम लोग अक्सर इस चीज़ का जो है वो हमारे सामने मिसालें आती रहती हैं कि सिर्फ 2 मियाँ बीवी का मसला अगर होता है तो वो सिर्फ 2 अफराद का मसला नहीं होता, बल्कि 2 ख़ानदानों का मसला बन जाता है। तो दुनिया में कोई भी चीज़, यहाँ तक कि जादू भी, अल्लाह की इजाज़त और हुक्म के बगैर कोई नुकसान या नफ़ा नहीं दे सकता। ये हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। नए अल्फाज अगर हम देखें तो 4 नए अल्फाज हमें मिलेंगे। तो शुरू करते हैं तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यंफ़उहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो पिछली आयत को पिछले हिस्से को ज़हन में रखिए। वो कहते थे इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। पहले वो ये एक तरह से वो पहले से खबरदार कर देते थे, उनको वार्न कर देते थे कि हम तो फितना और आजमाइश हैं, लिहाजा तुम कुफ्र में न पड़ो। उसके बावजूद भी अगर कोई सीखने के लिए तैयार रहता
تو وہ ان سے پھر سیکھتے تھے کیا چیز؟ ایسی چیز سیکھتے تھے جو جس کے ذریعے سے وہ تفریق ڈالتے تھے، جدائی ڈالتے تھے آدمی اور اس کے بیوی کے درمیان، اور وہ اس کے ذریعے سے، اس جادو کے ذریعے سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے کسی کو بھی، مگر وہ نقصان بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا تھا، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، نہ کہ ان کو نفع پہنچا سکتی، یعنی اس کا ان کو نقصان ہی تھا، ان کے لیے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، اور فا کا ترجمہ یہاں پر اور کے ساتھ کر رہے ہیں، فَيَتَعَلَّمُونَ، یتعلم یتعلمون، تعلم کا معنی اس نے سیکھا، تو وہ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں سے، یعنی ان دونوں فرشتوں سے، ما، وہ چیز یا وہ علم جو یفرقون بہ، یفرقون وہ تفریق کرتے تھے، فرق کرتے تھے، جدائی ڈال دیتے تھے، بہ اس چیز کے ذریعے، اس علم کے ذریعے، بین المرء، مرء آدمی شخص کو کہتے ہیں، وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے جی۔ وما ہم، یہ مرء جو ہے وہ عربی میں ایسی ہے جیسے انگلش میں ہم پرسن یوز کرتے ہیں، پرسن، مرد عورت دونوں کے لیے ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو مرء جو ہے وہ یہاں پر آدمی کے لیے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ وما ہم، اور نہیں تھے وہ سب، بضارین، ضر یضر سے ضارن، ضارن نقصان پہنچانے والا، اور ضارون اور ضارین نقصان پہنچانے والے نہیں تھے وہ، بھی اس جادو کے ذریعے، من احد کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جادو بھی اگر نفع یا نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ ایکچولی جادو نہیں ہے، بلکہ اصل میں نفع یا نقصان پہنچانے کا جو اللہ کی طرف سے جو حکم اور اذن ہے، اور جو اللہ کا امر اور ارادہ ہے، اسی وجہ سے کسی بھی شخص کو کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی کی آزمائش ہوتی ہے، اور دوسری بعض صورتوں میں وہ اس کے لیے ایک طرح سے تنبیہ ہوتی ہے، عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، ایسی چیز جو انہیں نقصان پہنچائے، يَضُرُّهُمْ وہ نقصان پہنچاتی ہے انہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نہ انہیں نفع دے، جادو کا سیکھنا فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ نقصان پہنچاتا۔ تو فرشتوں کی جانب سے تنبیہ کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھیں، اور اس میں ایک اشارہ اس بات کی جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں، ہماری جو ہے وہ دیواریں کالی کر دی ہوتی ہیں جو ہے وہ ان عاملوں نے، کہ محبوب آپ کے قدموں میں، ساس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی ختم کر دیں گے، اور جو ہے وہ شوہر آپ کا تابع ہو جائے گا، اور آپ کا محبوب، اور فلاں اور فلاں، یہ سارے ہمیں سلوگنز ملتے ہیں، ٹی وی پر بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایسے ایڈز ملیں گے، اور آپ کی دیواریں، آپ کے اخبارات بھرا پڑا ہے سب کچھ، تو بس شاید اس سے دنیا پتہ میں کرنے چلتا کو ہے یہی کہ کام رہ گئے۔ ہماری پریورٹی کیا ہے لائف میں، دیٹ از شوئنگ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو جب کسی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ہی ٹوٹ پھوٹ جائے، اور جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندانوں کو بکھیر دینے کی فکر میں ہوں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بہت ہی زیادہ گر چکے ہیں۔ عاملوں کے آستانے آج کل جو ہے وہ ہماری مساجد میں اتنا رش نہیں ہوتا، یا دینی سینٹرز میں اتنا رش نہیں ہوتا جتنا ہمارے جو ہے وہ عاملوں کے دروازوں پہ رش ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کی ان شیاطینی شیاطین کے اثرات سے، اور مختلف قسم کی ان چیزوں سے، اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بات جو ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص یا چیز کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ایک حدیث لے لیں جو بڑی اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، اور اس سے رتبہ میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلائے۔ پھر ان میں سے کوئی واپس آتے ہیں، اگر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کوئی آ کے کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ تو حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہر ہے جو اس طرح کی حرکات ہیں کہ بڑی ہی
डेफिनेटली इसका असर हम देखते हैं फैमिलीज में, एक दो अफराद की बजाय पूरे ख़ानदानों में चलता है, तो बाज़ औक़ात नस्लों तक इसकी जो है वो असरात जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज फरमाए किसी भी सूरत में। दूसरी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो, और मैं अपने अहलो अयाल के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। तो अपने अहलो अयाल, अपने बीवी बच्चे, घर के लोग, वालिदैन, बहन भाई, अजीज़ व अकारिब के साथ खैर खाही का मामला करना, ये सुन्नत रसूल है। अपने जो है वो घर वालों को टाइम देना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और उनके ऊपर खर्च करना, उनके साथ मोहब्बत से बात करना, ये डेफिनेटली सुन्नत रसूल भी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दोहरा लीजिए, फ़यतअल्लमून मिनहुमा। अच्छा सर, एक सेकंड लूंगा सर। ये कोई टिप है जिसमें पता चले, वैसे तो समझ आ गई है, जैसे अब ये फ़यतअल्लमूना है और नीचे है वा यतअल्लमूना, इस वाव का मतलब भी और है, उस फा का मतलब भी और है। अब ये तो पस और के दरमियान डिमार्केशन है, ये बस ऐसे ही, मतलब इसका मतलब ये इंटरचेंजेबल है, हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, पस भी यूज कर सकते हैं और भी यूज कर सकते हैं। जी ऐसे ही है। वाव तो जो है वो और ही के माना में आ रहा होगा, ठीक। फा के अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि कभी पस का तर्जमा कर रहे होते हैं और कभी और का। तो इंडिकेशन छोटी सी मतलब टिप की है, वो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, कि कहीं पर कोई नई बात स्टार्ट हो रही है और उसके शुरू में फा आ रहा हो तो फिर उसका तर्जमा पस के साथ करते हैं। और अगर किसी जुमले में एक बात हुई है और उसके बाद आगे उसी की कंटिन्यूएशन चल रही है और फिर फा है, तो फिर उसका तर्जमा और के साथ करिए। जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। वाव कस्मिया भी तो होती है ना, वाव कसम मिल जाती है। वो तो है ही, उसकी मतलब अकरेंस ही मुख्तलिफ है ना, वो इसम के साथ आकर बाद में ज़ेर भी आ जाती है, तो उसकी तो पहचान ही अलग है जब वाव कस्मिया आ रही होती है। सर ये तो यतअल्लमून है, ये मजीद फी नहीं है ना? नहीं, मजीद फी ही है ना, यतअल्लमूना। सर ये तअल्लमूना नहीं था? तअल्लमूना भी हो, अगर तअल्लमूना तो खैर होता ही नहीं है, तअल्लमू होगा। देखिए यतअल्लमू यतअल्लमूना, तअल्लमू नहीं था, अल्लमा से अल्लमा नहीं है ना, तअल्लमा है ना। ये नया तअल्लमा नया है। यतअल्लमू, अल्लमा से होगा तो फिर युअल्लिमु होगा ना। युअल्लिमूना होगा जी, वो तो युअल्लिमूना होगा ना। ये ताल्लमा है, ये तअल्लमा है, तदब्बरा वाला पैटर्न है। फ़यतअल्लमून, और वो सीखते थे उन दोनों से वो चीज़ जो जुदाई डालते थे उसके ज़रिए, बैनल मर्इ व ज़ौजिही, मर्द और उसकी बीवी के दरमियान। वमा हुम बिदार्रीन बिही, और नहीं थे वो इसके ज़रिए नुकसान पहुँचाने वाले, मिन अहदिन, किसी को भी, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। वयतअल्लमूना, और वो सीखते थे, मा यदुर्रुहुम, जो नुकसान पहुँचाए उनको, वला यनफ़उहुम, और ना नफ़ा दे उन्हें। असबाब, शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को बहुत पसंद है। इन मसाइल की वजह से मियाँ बीवी की और बच्चों की ज़िंदगियों में, बल्कि ख़ानदानों में मुश्किलात पैदा होते हैं। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे, और इस दुनिया में कोई भी चीज़, यहाँ तक कि जादू भी, अल्लाह की इजाज़त और हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो अल्लाह हम सबको इस बात को अच्छी तरह समझने वाला बना दें कि आपकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती, और हर नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जो चीज़ें आपने पैदा की हैं हर उस चीज़ के शुरू से हमारी हिफाजत फरमा। प्लान बनाया जाए कि इंशाअल्लाह अपने घर के हर फर्द के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करेंगे और उनकी गलतियों पर सब्र करेंगे। हर गलती पर सज़ा और हर गलती पर डांट हर वक्त ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात सब्र करने से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला हमें ये फ़हम और समझ अता फरमाए। अच्छा जी, ज़ौज वाहिद है, इसकी जमा अज़वाज आती है, और ये स्पाउस के लिए यूज़ होने वाला लफ्ज़ है, यानी ये बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी, दोनों के लिए लफ्ज़ ज़ौज इस्तेमाल होता है। उर्दू में अगरचे हम ज़ौजा सिर्फ बीवी को कहते हैं। अच्छा जी, 3 हरफी अफ़ाल में यनफ़उ, नफ़अ, यनफ़उ, इनफ़अ, नाफ़िअ, मनफ़ू, नफ़अन, उसने फ़ायदा दिया, नफ़अ उसने फ़ायदा दिया। और हमज़ा वाला फ़ेल आया जी, अज़िना, यअज़नु, इज़न, आज़िन, मअज़ून, इज़्न, उसने इजाज़त दी, उसने हुक्म दिया। और यदुर्रु, ज़न्न का पैटर्न, दर्रा, यदुर्रु, दुर्रा, दारुन, मदरूरुन, दर्रुन,
नुकसान पहुंचाना, दर्रा उसने नुकसान पहुंचाया। मजीद फी यतअल्लमूना, ये तदब्बरा वाला पैटर्न है, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लम, मुतअल्लिम मुतअल्लम तअल्लुम, और बाब होगा तफअउल। युफर्रिकूना, अल्लमा का पैटर्न, फर्रका युफर्रिकु, फर्रिक मुफर्रिक मुफर्रक तफरीक, उसने जुदाई डाल दी, जुदा कर दिया, फर्क कर दिया, तफरीक तफईल का पैटर्न। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर बाब तो तदब्बरा नहीं है सर, बाब जो है वो तफाउल है। देखें हमने ये चीज शायद डिटेल में की नहीं है। जब हम इनके मजीद फी के अबवाब हैं उनके नाम फा आइन लाम के पैटर्न पर आएंगे। जो तफईल है उसको हम कहेंगे, जो तालीम है उसको हम कहेंगे तफईल, बाब तफईल, और उसका हमारे पास रेफरेंस टेबल है तालीम अल्लमा। और दूसरा हमने पढ़ा है मुहासबा, तो ये बाब है मुफाअला, यानी रूट लेटर्स को फा आइन लाम में कन्वर्ट करते हैं और रेफरेंस के तौर पर हम टेबल लेते हैं हासबा वाला। इसी तरह इस्लाम है तो ये बाब है इफ़आल, और रेफरेंस टेबल हमारा जो कोड है वो अस्लमा बनेगा। ये अभी हम मजीद फील के साथ करेंगे ना जी? ये सिर्फ मजीद फी में ही हो रहा है, बाकियों में नहीं है, 3 हरफी अफ़आल में नहीं है। उसमें सिंपल इसी तरह चल रहा है, ये फतहा का पैटर्न है, ये नसरा है। ठीक है सर? जी ठीक। अच्छा जी, तो ग्रामर का आखिरी हिस्सा है, उसमें हमने क्या पढ़ना है जी? ग्रामर को हमने फेल मुदारे मजीद फी के साथ जब ये लन आएगा तो कैसे होगा, ये वो है जो हम कर चुके हैं। एक दफे सारे को दोहरा लेते हैं। असली हालत यानी रफा की हालत होगी यफ़ालू यफ़ालूना तफ़ालू अफ़ालू तफ़ालूना नफ़ालू। लम वगैरह के साथ छुरी वाले अफ़ाल हरूफ के साथ आएगा तो ये होगा लम यफ़ाल लम यफ़ालू लम तफ़ाल लम अफ़ाल लम तफ़ालू लम नफ़ाल। और अन लन और ली हत्ता वगैरह के साथ होगा तो फिर होगा लन यफ़ाला लन यफ़ालू लन तफ़ाला लन अफ़ाला लन तफ़ालू लन नफ़ाला और हिया लन तफ़ाला। और इनको कहते हैं हथौड़ी वाले हरूफ। और लाम प्लस नून के साथ आएगा तो ये होगा ला यफ़अलन्ना ला यफ़अलुन्ना ला तफ़अलन्ना ला अफ़अलन्ना ला तफ़अलुन्ना ला नफ़अलन्ना और हिया ला तफ़अलन्ना। तो लन फेले मुजारे के साथ आए मजीद फी में, तो अस्लमा वाले पैटर्न को अगर हम देखें तो युस्लिमु युस्लिमूना तुस्लिमु उस्लिमु तुस्लिमूना नुस्लिमु। लन के साथ इसको लिखेंगे तो कैसे करेंगे, कोई आप में से अगर कोई बताए तो अच्छा रहेगा जी। लन युस्लिमा, लन युस्लिमा, लन युस्लिमु, लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन तुस्लिमु, लन नुस्लिमा, लन तुस्लिमा। तुस्लिमा। अच्छा, लन युस्लिमा का तर्जुमा क्या करेंगे फिर? वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा, वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा या हरगिज फरमाबरदारी नहीं करेगा। लन युस्लिमू, वो सब हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। लन तुस्लिमा, आप हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। लन उस्लिमा, मैं हरगिज हुक्म नहीं मानूंगा। लन तुस्लिमू, आप सब हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। लन नुस्लिमा, हम सब हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। या लन तुस्लिमा, वो औरत हरगिज हुक्म नहीं मानेगी। लन युस्लिमा लन युस्लिमू लन तुस्लिमा लन उस्लिमा लन तुस्लिमू लन नुस्लिमा हिया लन तुस्लिमा। हल युस्लिमू लन युस्लिमा, बुरे हुक्म गलत हुक्म की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हल युस्लिमू, क्या वो मान जाएगा? लन युस्लिमा, वो हरगिज नहीं मानेगा। हल युस्लिमूना, क्या वो मानेंगे? लन युस्लिमू, वो हरगिज नहीं मानेंगे। अच्छे लोग हैं, बुरी बातें वो नहीं अमल करते। हल तुस्लिमू, क्या आप मानेंगे? लन उस्लिमा, मैं हरगिज नहीं मानूंगा। हल तुस्लिमूना लन मुस्लिमा। कुरान में मिसाल काला लन उर्सिलहु माअकुम, असल में था उर्सिलू। ये याकूब अलैहिस्सलाम के पास उनके बेटों ने आकर कहा था कि आप हमें भेज दें, हमारे साथ भेज दें जो उसको बिन्यामीन को। दूसरी दफा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने भाई को लेके आना वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था लन उर्सिलहु माअकुम, मैं इसे हरगिज नहीं भेजूंगा तुम्हारे पास। हत्ता तूनी मौसिकन, यहाँ तक कि तुम कोई एक मजबूत कोई मेरे पास लेकर आओ, श्योरिटी दो मुझे कि तुम इसको वापस लाओगे। तो लन उर्सिला असल में था उर्सिलू, मैं भेजता हूँ या भेजूंगा।
लन उर्सिला मैं हरगिज नहीं भेजूंगा, लन उर्सिला मैं हरगिज नहीं भेजूंगा। और ये इरसाल करने से तो नहीं जी बना लफ्ज, और इरसाल करना जी बिल्कुल उसी से है ना, अरसला का टेबल हमने किया है ना, अरसला, युरसिलु, अरसिल, मुरसिल, मुरसल और इरसाल। तो मुदारे था युरसिलु, युरसिलूना, तुरसिलु, उरसिलु, मैं भेजूंगा। तो लन उर्सिला मैं हरगिज नहीं भेजूंगा, हूँ उसको। अच्छा, हत्ता जो है वो भी इसी जो है वो में से है कि इसके बाद भी फेल मुदारे अगर आएगा तो वो भी नस्ब वाली हालत में आएगा, यानी ये हथौड़ी वाला काम करता है हत्ता भी। तो दूसरी आयत जो चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालू, असल में तनालूना था, नाला यनालू, यनालूना, तनालू, अनालू, तनालूना। नाला का माना होता है पहुंच जाना या पा लेना, ठीक है। तो लन तनालू तुम सब हरगिज नहीं पहुंचोगे, अलबिर्रा नेकी को, यानी नेकी के कमाल दर्जे को तुम सब हरगिज नहीं पहुंचोगे, हत्ता तुनफिकू, असल में तुनफिकूना था, हत्ता की वजह से तुनफिकू रह गया, नून ड्रॉप हो गया, यहां तक के जब तक कि तुम खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से जिसे तुम मोहब्बत रखते हो। अब ये देख लें, तुनफिकू में तो नून गया है लेकिन तुहिब्बूना में नून नहीं गया, क्यों? जरूरत नहीं है, हत्ता का अमल तुनफिकू पे पूरा हो गया है, तुहिब्बून एक अलग फेल आया है उसके साथ हत्ता लगाने की, और उसका हत्ता वाला अमल उसके ऊपर एक्शन नहीं करेगा। तो लन नाला कामा के पैटर्न से होगा, नाला कामा के पैटर्न से होगा, नहीं, नाला या नालू, खाफा या खाफू वाला पैटर्न है, नाला या नालू, खाफा या खाफू, समिया, ये बनेगा नाला नालू निलता, जैसे हमने खाफा खाफू खिफ्ता किया था, शाआ शाऊ शिता, उसी तरह आएगा ये नाला नालू निलता। इसी से आता है ना नाइल, और मुन्नस आती है नाइला, जो हम नाम रखते हैं अपनी बच्चियों का, नाइला, नाइला कहते हैं पहुंचने वाली या पाने वाली। एक और मजीद फी ले लें जी, यख्तलिफू, यख्तलिफूना, तख्तलिफू, अख्तलिफू, तख्तलिफूना, नख्तलिफू, हिया तख्तलिफू। इसको लन के साथ कौन सुनाएगा जी, कैसे आएगा? मैं कर लन यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, और मुन्नस हिया लन तख्तलिफा, हिया लन तख्तलिफ। तो लन यख्तलिफा का तर्जुमा क्या करेंगे? वो हरगिज हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा, वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा। लन यख्तलिफा वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा, लन यख्तलिफू वो सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लन तख्तलिफा आप हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लन अख्तलिफा मैं हरगिज इख्तिलाफ नहीं करूंगा, लन तख्तलिफू आप सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लन नख्तलिफा हम सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लन तख्तलिफा वो औरत हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगी। एक बार दोहरा लीजिए, लन यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, हिया लन तख्तलिफा। तो अल्लाह की किताब के बारे में इख्तिलाफ की अगर हम बात कर रहे हों और आपसे पूछा जाए हल यख्तलिफू, क्या वो अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ करेगा? लन यख्तलिफा, अच्छा मुसलमान है वो हरगिज अल्लाह की किताब के बारे में इख्तिलाफ नहीं करेगा। हल यख्तलिफूना, लन यख्तलिफू, हल तख्तलिफू, लन अख्तलिफा, हल तख्तलिफू, लन अख्तलिफा, हल तख्तलिफूना, लन नख्तलिफा। कमजोर अफ़ाल है तो आता युक्ति, ये टेबल हम कर चुके हैं, आता युक्ति, आती, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन। तो मुदारे है युक्ति, युक्तूना, तुक्ति, ऊती, तुक्तूना, नुक्ति और हिया तुक्ति। इसके साथ लन को ऐड करके कौन सुनाना चाहेगा? जी जी अब्दुल गनी साहब। जी, हुआ लन, हुआ से लन यूतिया,
लन युतिया, माशाअल्लाह। लन युतू, लन युतू, लन तूतिया, लन तुतिया, लन ऊतिया, लन ऊतिया, लन तुतू लन तुतू, और लन नूतिया। लन नुतिया, और हिया हिया लन, के साथ हिया लन तूतिया। लन तुतिया। तर्जुमा क्या करेंगे लन युतिया का? लन यूतिया वो हरगिज नहीं देगा, आता वो हरगिज याती नहीं देगा। वो हरगिज नहीं देगा। लन युतू, लन वो सब हरगिज सब नहीं हरगिज देंगे। नहीं देंगे। लन लन तुतिया, आप आप हरगिज नहीं देंगे। देंगे। लन लन ऊतिया, ऊतिया मैं हरगिज नहीं दूंगा। लन लन तुतू, आप सब हरगिज नहीं आप देंगे। सब हरगिज नहीं देंगे। और लन लन तुतिया, हम सब हरगिज हरगिज नहीं नहीं देंगे। और हिया लन तुतिया। दो बार दोहरा लें मेरे साथ। लन युतिया, लन युतू, लन तुतिया, लन ऊतिया, लन तुतू, लन नुतिया, हिया लन तुतिया। लन युतिया, लन युतू, लन तुतिया, लन ऊतिया, लन तुतू, लन नुतिया, हिया लन तुतिया। रिश्वत देने की बात अगर पूछें तो हल युती, क्या वो देगा रिश्वत कुछ? तो अच्छा आदमी होगा तो उसके बारे में कहा जाएगा लन युतिया, और एक आदमी है रिश्वत हरगिज नहीं देगा। हल युतूना, लन युतू, हल तुती, लन ऊतिया, हल तुतूना, लन नुतिया। एक बार दोहरा लीजिए। हल युती, लन युतिया, हल युतूना, लन युतू, हल तुती, लन ऊतिया, हल तुतूना, लन नुतिया। कुरान में अन की मिसाल आई है जी यहाँ पे। यकीनन जाहिर है जो हम ग्रामर जिस तरतीब से पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हर हर्फ उसी तरीके से उसी टेबल के साथ जिसकी हमने प्रैक्टिस की है कुरान में भी यूज़ हुआ हो। तो जो जो फेल यूज़ हुआ है तो वो वहाँ पर लन के साथ अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो अन के साथ भी आकर उसने अमल उसी तरह का किया है, उसकी मिसाल लेते हैं। मा कान अली बशरिन, किसी आदमी के लिए ये शाया निशान नहीं है, मुनासिब नहीं है। अन युतिया, असल में था युती, अन युती, असल में युती था, अन की वजह से हो गया अन युतिया, के उसे दी जाए, कि उसे दे। अन युतिया, के उसे दे अल्लाहु, अल्लाह, कि उसे अल्लाह किताब दे। वल हुक्मा, और हुक्म दे, हिकमत अता करे। वन नबुव्वता, और नबुव्वत अता करे। सुम्मा यकूल लिन्नास, फिर वो लोगों से कहे। अब ये यकूला से पहले अन नहीं है, लेकिन ये सुम्मा ने अन को खींचकर यहाँ भी अंडरस्टूड है हमारे लिए कि मा कान लि बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा अन यकूल लिन्नास, फिर वो ये कहने लगे लोगों से, कूनू, बन जाओ, हो जाओ तुम सब, इबादन ली, मेरे बंदे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। तो यकूला में भी अंडरस्टूड है, इससे पहले अन, और अन युतिया में तो अन लिखा हुआ है हमारे पास। अन युतिया की मिसाल यहाँ पर आ गई। तो ये हमारे पास अब फिर से पूरा टेबल आ गया कि फ़िल मुदारे के अंदर तब्दीलियाँ किस तरीके से आ सकती हैं। असली हालत जिसको हम रफ़ा की हालत कह रहे हैं वो है यफ़ालू, यफ़ालूना, तफ़ालू, अफ़ालू, तफ़ालूना, नफ़ालू, और हिया तफ़ालू। और छुरी वाली अलामत है, छुरी वाले हुरूफ के साथ जब ये आता है तो इसको हमने कहा कि ये जज़म की हालत है, जज़म। और ये कब कब आती है कि जब फ़िल मुज़ारे से पहले लम आ जाए, लम्मा आ जाए, शर्त आ जाए। शर्त के लिए इन, मन और मा 3 हुरूफ हैं और ये डबल छुरी वाला काम करते हैं। उसके अलावा लाम अमर वाला आ जाए, और लाम अमर की जो सूरतें हैं वो 3 हो सकती हैं। एक लाम ज़ेर के साथ, और इसी लाम ज़ेर वाले को ही लाम अमर को वाव और फा के साथ जब लिखेंगे तो ये वल या फल हो जाएगा। ये बनेगा लम यफ़अल, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम तफ़अलू, लम नफ़अल, हिया लम तफ़अल। जी सिस्टर उज़मा। सर ये आपने बताया जो एक तो जो नॉर्मल हालत होती है वो हालत रफा होती है, जो दूसरी हालत जज़म होती है, तीसरी हालत नसब थी जिसमें हथौड़े का काम हुआ। अब ये जो लाम और नून भी एंड में ताकीद वाला, ये भी हालत नस्ब भी होती है? नहीं, इसको नसब नहीं कहेंगे, ये इसको कहते हैं मबनी। सर लिख देंगे जरा वो मबनी, मीम बा नून या ऐसे जी, मीम बा जैसे और वो नून मबनी या। होते हैं। जी मबनी, ये असल में होते हैं जितने भी अल्फाज हैं ना वो 2 तरह के होते हैं।
یہ ہم آگے چل کر پڑھ لیں گے تفصیل سے کسی 5 میں. مبنی ایک کو کہتے ہیں معرب اور ایک کو کہتے ہیں مبنی. مبنی کہتے ہیں بنا سے، بنا کہتے ہیں کس کو؟ بلڈنگ کو. مبنی یعنی جو مضبوط بلڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ بن جائے تو پھر اس میں تبدیلیاں نہیں کی جاتی. بنیاد یہ اپنی بنیاد پر قائم ہے. تو یہ لیفعلن، اب اس میں اور کوئی چینج نہیں آیا ہے، یہ اسی طریقے سے ہے. لیکن جو باقی فعل مضارع ہے اس میں چینج آ سکتے ہیں، کبھی پیش، کبھی زبر، کبھی زیر. تو ماضی جو ہے وہ بھی مبنی کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. فعالہ ہمیشہ فعالہ ہی رہے گا، اس سے پہلے ان آئے، ما آئے، کچھ بھی آ جائے وہ فعالہ ہی رہے گا، اس میں فعالی، فعالو وغیرہ نہیں ہوگا. اسی طرح امر جو ہے وہ ہمیشہ جزم کے ساتھ افعال، افعالو ہی رہے گا. جبکہ فعل مضارع میں یہ چینجز آتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ اس سے ہٹایا جاتا ہے، اس کو معرب لیتے ہیں. بہرحال ہم وہ معرب اور مبنی والی ڈیٹیلز تو کسی 5 میں پڑھیں گے. بہرحال یہ جو لام اور یا نون والا ہے اس کو ہم ہتھوڑی میں نہیں شمار کریں گے، ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے شاید بک میں کہیں غلطی سے اس کے ساتھ بھی ہتھوڑی بنی ہوئی ہے، تو اس ہتھوڑی کو اگنور کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہتھوڑی کو توڑ دیں وہاں سے. جی آئی تھنک سر جو نارمل پیج تھا نا اس کے اوپر شاید تھی. جی. اور اس کے بعد یہ جو لن، ان، اللہ اور لی ہے، اس کے ساتھ حتیٰ بھی ہے. بک میں شاید لکھا ہوا ہے یا سلائیڈ میں میرے خیال سے مسنگ ہے. حتیٰ جو آج ہم نے دیکھ بھی دیا، حتیٰ کے ساتھ بھی اگر فعل مضارع آتا ہے تو آخر میں زبر آ جاتی ہے، جمع ہو تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ بن جائے گا لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن افعل، لن تفعلوا، لن نفعل، ہی لن تفعل. اور مضارع کے ساتھ جو ہے وہ نون تاکید والا آ جائے تو پھر یہ ہو جاتا ہے مبنی، جیسا کہ میں نے ابھی کہا. تو اس صورت میں یہ ہو جائے گا لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن اور ہی لتفعلن. سر یہ پیج نمبر 83 پہ یہ ٹیبل دیا ہوا ہے، اس میں ہتھوڑی نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی سائڈ میں نظر آ رہا ہے. 74 پیج پہ جائیں نا آپ، پیج نمبر 74 پہ جائیں جہاں پہ اس کا نارمل پیج ہے نا، جہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اس میں اوپر لام کے ساتھ ہتھوڑی بنی، آگے پلس یا فالو لکھا، پھر پلس نون تشدید کے ساتھ زبر کے ساتھ لکھا، وہاں پہ ہتھوڑی بنی. وہاں بھی یہ جو لام لا یف لنا اور لا یف لنا، اس میں ہتھوڑی نہیں بنی ہوئی، درمیان میں بنی ہوئی ہے ہتھوڑی اور وہ چھری ہے. آخری کالم جو ہے اس کے اوپر تھوڑی نہیں بنی ہوئی، وہی مبنی ہے نا. نہیں سر، اس میں جو سب سے پہلا والا ٹیبل بنا نا سب سے ٹاپ پہ، اس پہ دیکھیں، اور اس کے بعد جو 75 پہ بھی جو اینڈ پہ لا کسرہ کے ساتھ اور پھر لام، اور وہاں پہ بھی تینوں کالم کے ساتھ ایک ہی ہتھوڑی بنی ہے. وہاں ہے 75 میں ہے، بالکل 75 میں بھی ہے. ٹیبل میں بھی ہے، اس کو وہاں سے ریموو کر لیں، ختم کر سکتے ہیں، اس کو مٹا سکتے ہیں تھوڑی کو. سر وہ تو تینوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے نا، تو اس کے آگے ہم لکھ لیتے ہیں، کیونکہ لن، ان اور حتیٰ تو ہتھوڑی والے ہیں نا، صرف وہ تو ہیں ہتھوڑی والے، لیکن صرف جو کیونکہ وہ ایک ہی 3 کالم بنے ہیں، اس میں ایک ہی ہتھوڑی بنی ہوئی ہے جس نے تینوں کو کور کیا ہوا ایکچولی. درمیان میں یلو جو ہے اس کو وہاں سے ریموو کرنا ہے. جی جی بالکل. لام پلس نون شاد والا جو ہے یہ ہتھوڑی. یہ آپ جو ٹیبل بتا رہی ہیں مجھے اس پہ نظر نہیں آ رہا، پیج 74 پہ، وہ ذرا بتائیں. بالکل ٹاپ پہ جو آپ کا ٹیبل بنا ہوا ہے، میں اس کی اس کو آپ کو شیئر کر دوں. اس کا وہ اسکرین شاٹ وہاں ہے جو کلیکٹیو ٹیبل نیچے بنانا ہے، اس میں نہیں ہے. صحیح. اچھا، میں ایک دفعہ بڑا کیا کہتے ہیں بہت شدت کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں. سسٹر عظما نے ایک میسج کیا بھی تھا کہ کچھ آپ بھیج دیں، لیکن میں پھر نہیں بھیج سکا. تو اب دعا کریں کہ اس ہفتے بھیج دوں میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ایکٹیویٹی انشاءاللہ. ایک ہم نے کرنی ہے صفت مشبہ کے بارے میں، اور دوسری کون سی تھی سر؟ یہ جو میرے خیال سے یہ جو ہم نے شاید ٹیبلز پڑھے تھے میں اپنے نوٹس میں، یہی جو سر یہ جو ہم نے چھری والے افعال پڑھے تھے نا، لا، اور یہ کیونکہ اس میں تھا کہ اگر وہ جزم آتا تو وہ، ہاں جی وہ تو سارے تھے نا، یہ صفت والے آگے تھے. لیکن جیسے یہ لی کے ساتھ اگر فل اور ول نہیں آتا لیکن ساکن آتا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ جزم کی حالت ہے.
اور اگر ویسے ہی لام آتا تو وہ لام تعلیل ہے. تو اس کے ہم نے کہا تھا کہ جب آپ ہمیں دیں گے نا ایز اے پریکٹس تو ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی اس کو چلیں میں اور پلس ایک کام اور کر لیتے ہیں کہ یہ جتنے ہم نے مزید فی پڑھے ہیں فا عین لام والی اس میں اس کو کنورٹ کر کے تاکہ تھوڑا سا ابھی سے پریکٹس ہو جائے کہ اب وہ آپ جب آئیں گے تو آگے چل کے تو بات ہو رہی ہوگی یہ باب تفعیل ہے جی وہ ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ تھوڑی سی پریکٹس آپ لوگوں کی ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں یہ جی اللہ تعالیٰ مجھے یاد بھی رہے اور ٹائم بھی مل جائے. سر والیوم ذرا کم رکھیے گا اور ویرائٹی زیادہ ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ سر آپ نے جو ٹیبل کا بتایا نا جو کریکٹ کرنے کا یہ ذرا پلیز یہ بتا دیجیے گا یہ کون سا ہے. میرے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے میں ڈرائیو کر رہا تھا ابھی میں جگہ پہ رکا ہوں. میں اس کو وہ شاید سسٹر عظما نے شاید سینڈ کر بھی دیا ہے گروپ میں. جی سر میں نے وہ ایک تو اوپر والا تو ٹیبل تو شیئر کر دیا. اب میں جو نیچے والا بھی جس میں نے لکھا ہے کہ ناٹ ہیمر تو اس کو میں شیئر کر دیتی ہوں جو میں نے اپنے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. چلیں تھینک یو سسٹر جزاکم اللہ خیر. تو ہم سب اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ تعلق بنا کر جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایک دفعہ پھر اینڈ پہ دعا گو ہیں سسٹر سدرا کے جو کزن اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. آنے والے منازل ان کی آسان فرمائے. اور ابھی بات ہوئی کہ زاہد صاحب کے بھی ماموں شاید بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں زندگی عطا فرمائے اور موت جو ہے وہ ہماری ایمان کی حالت میں آئے اچھی حالت میں آئے. اس حال میں ہم جائیں کہ دنیا سے جب ہم جا رہے ہوں تو اللہ ہم سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کے شوقین ہوں. آمین. اللہ ہماری نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو قبول فرما اور ہماری سیئات اور غلطیوں سے درگزر اور معاف فرما. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.